على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. کیا خاص کام کیا اس ویکنڈ پر؟ کوئی خاص کام نہیں کیا؟ گھر والوں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. الحمدللہ، یہ بھی اچھی بات ہے. اور علم کے میدان میں کیا کچھ کوئی خاص شمع جلائی، حدیث پڑھی، پڑھائی بھی؟ تھوڑا سا لیٹر آن کوشچن کریں انشاءاللہ، ہو سکتا بھی آگے آ جائے. اچھا، غسل کے بارے میں؟ اوکے، گو ہیڈ، بسم اللہ. ان کو مائک دے دیجیے تاکہ آن لائن سسٹرز لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. جی السلام علیکم. تھوڑا ایکو. میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کی تھی غسل کے بارے میں، تو اس میں تھوڑا سا ایک تھا، پھر کسی نے کہا کہ انگلش میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم انگلش میں فائنڈ آؤٹ کیا تو سسٹر تہمیہ کا ہم نے غسل کا طریقہ دیکھا اکارڈنگ ٹو دا بخاری. تو اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ صرف شاور بھی لے لیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. لیکن شاور میں ساتھ کیا ہو؟ نہیں، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے پہلے وضو کا نہیں کہا. ہاں، اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو آپ پاک ہو جائیں. اگر آپ نے کلی کی ہو اور ناک میں پانی چڑھایا ہو اور آپ کی نیت پہلے یہ ہو، صرف شاور سے پہلے، کہ یہ نیت آپ کی پاکی یعنی غسل پاکی کا ہے، نیت پہلے ہونی چاہیے. اور کیونکہ وضو میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو وضو کے سٹیپس ہیں وہ سارے کے یعنی اگر آپ پانی مسا تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، غسل میں آپ گیلا کرتے ہیں سر، اس کے علاوہ چہرہ دھونا، بازو دھونا، کوہنیوں تک، پاؤں دھونا، ٹخنوں تک، یہ غسل میں آ جاتا ہے نا. یہ اعضاء ویسے بھی دھل جاتے ہیں نا، لیکن کیا نہیں ہوتا جو وضو میں ہوتا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا. تو یہ چیزیں غسل میں شامل ہوں اور نیت آپ کی پہلے سے ہو کہ یہ پاکی کا غسل ہے، تو غسل ہو جاتا ہے. بالکل دیر از نتھنگ رانگ، آپ بالکل صحیح سمجھیے. اینڈ آئی تھنک وی ڈڈ ڈسکس دس میٹر ان کلاس. ہو سکتا ہے مس کیا. جی اچھا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہے، علم حاصل کرنے میں کنفیوژن کا مطلب ہے آپ اس میں غور کر رہے ہیں، تو پھر کنفیوژن ہوتی ہے بعض اوقات، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین. آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہی ایک بات مجھے خیال آئی کہ شاید کلاس میں ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں. غسل سے متعلق جیسا کہ یہ بات آئی کہ یعنی کیا اب تک یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شخص غسل سے پہلے یا غسل کے ابتدا میں وضو نہ کرے تو اس کا غسل نہیں ہوتا؟ از دیٹ ٹرو؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا غسل نہیں ہوتا. دیکھیں مسنون غسل میں یہ چیزیں کرنا لازم ہے. آپ کلی کریں گے, آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے اور انہوں نے نہیں کیا تو وہ ساری زندگی ابھی تک ناپاکی چل رہے ہیں. غسل ہو گیا, لیکن جو ایکچوئل صحیح یعنی مسنون غسل ہے اس میں یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بھول جائے تو وہ کیا وہ غسل پورا کرنے کے بعد جنرلی جو غسل کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ وضو کر لے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو مطلب مد نظر رکھے. جی جی کہ میں نے شروع میں کلی نہیں کی. اچھا مجھے فیل ہوتا ہے جیسے شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. اچھا ابھی بس میں بس آ شاور جاتا لے ہے. رہی ہوتی ہوں, لے چکی ہوتی ہوں, پھر میں اینڈ پہ سم ٹائم کلی وغیرہ کر لیتی ہوں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ابھی میں لے چلو ہی آپ رہی نے ہوں. وسوسہ دور کر لیا, لیکن اگر ایسا بار بار ہونے لگے تو بار بار کلی اور وہ نہ کریں, کیونکہ پھر یہ وسوسہ فالو ہوتے ہوتے آگے بگڑ جاتا ہے. کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ انسان کو دھیان آیا اچھا ہو شاید میں نے کلی نہیں کی تو آپ اسی وقت کر لیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم کہتے ہیں اس کو شاور, آپ غسل کو شاور کہہ سکتے ہیں ایسے, مطلب کوئی اگر اس ٹرم کو یوز نہیں کرتا. جی اچھا دیکھیں جو بندہ ناپاک نہیں ہوا پاک ہی ہے, وہ اگر جا کے شاور لے رہا وہ کہ میں نے غسل کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ the term itself don't confuse it. یعنی اردو میں غسل ویسے بھی نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کوئی ناپاکی سے پاک ہونے میں نہیں, جنرلی پاک ہی ہے, اور پھر سے گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فریش ہونے کے لیے وہ غسل کر رہا ہے تو وہ غسل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹرم کا مسئلہ یعنی شاور اٹ سیلف, ہم کہیں نہیں میں تو کوئک شاور لے کے آ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئک شاور میں آپ پاک نہیں ہو سکتے. کوئک شاور میں بھی ایکچولی تو جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا وہ یہی ہے, کوئک اور بریف شاور ہی ہوتے ہیں, صرف ہمارا شاور کا طریقہ ڈفرینٹ ہے نا, کہ ہمارے وہ شاور سٹالز اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز کوئک شاور جو ایکچوئل پاکی کا غسل ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت لمبا کرنا ہے, اس میں کوئی سرٹن اماؤنٹ آف واٹر بہانی ہے. صحیح ہے واضح. جی تابندہ غسل خانہ, جی بالکل, اب تو وہ ٹرم بھول بھی گیا, آپ نے یاد کرا دیا. غسل خانہ کہتے ہیں اس کے تھے کہ جی جہاں جا کے غسل کر رہے ہیں, اور اس میں پاک اور ناپاک دونوں حالتوں میں انٹر ہو کے اور انسان پاک ہی صاف نکلتا ہے نا. ٹھیک ہے. جی جی نیت تو ہے, ظاہر ہے, کیونکہ غسل کے کوئی نیت الفاظ نہیں ہے. ہاں بالکل ظاہر ہے. جی جی بالکل نیت ہی ہو گئی. نیت کا مقام دل ہے, آپ نے سوچ لیا میں اب باقی کا غسل ہے تو وہی ہے. چھوٹا سا کوشچن ہے, جیسے بھی آپ نے کہا مسنون غسل, لائک آئی واز کلیئر بیفور, ناؤ جسٹ گاٹ اے بٹ کنفیوز. مسنون غسل اور اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ ڈفرینٹ ہے, یا پھر اس اے کنڈیشن آف پاکی کا غسل, یا پھر اس مسنون کہ آپ نے کرنا ہے, یا یو ہیو ٹو ڈو اٹ ٹو گیٹ پاک؟ دیکھیں مسنون غسل میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سیکوینس اگر آگے پیچھے ہو گیا, کسی نے شاور لے لیا اور اس نے شروع میں کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں ڈالا اور اینڈ میں کر لیا, تو بھی غسل مکمل ہو گیا, پاکی ہو گئی. پاکی کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں غسل کا حصہ. جی جی اٹ از ریکوائرڈ, اٹ از پارٹ آف اٹ. چلیے شروع کریں نیا لیسن آج کا. کتاب التیمم ہم نے شروع کی تھی لاسٹ ٹائم, اسی کو کنٹینیو کریں گے. اللہ خیر کرے. جی 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 بالکل, اب جیسے میں مائک لے لیجیے. مجھے ایک سیکنڈ, جیسے میں نے ان سے حدیث شیئر کی تھی نا, تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا کہ کیسے آپ نے ہاتھ دھوئے, اپنی ناپاک جگہ کو صاف کیا, پھر دوبارہ ہاتھ دھوئے, پھر آپ نے کلی کی وہ کیا. تو پھر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ اگین شاور میں جائیں اور آپ بالکل ایک نہا لیں اور یو آر کلین آلسو, تو پھر اس میں کنفیوژن ہو رہی. دیکھیں حالتیں ہوتی ہیں اصل میں, یہ جو بات کہی گئی نا کہ اچھا اگر آپ بس صرف شاور بھی پورا لے لیا, مثلاً وہی بات کہ اس طرح رگڑ کے اس طرح نہیں بھی کیا یا کچھ, ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن, اور دوسری یہ ہے کہ کسی کے حالات, کسی کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کو اس تھرو لیول پہ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے وضو میں پڑھا تھا نا اسباغ الوضو, ٹھیک ہے نا, اسباغ الوضو جو نہ کرے کیا اس کا وضو نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا, لیکن کرنا کیسا چاہیے؟ کرنا ویسا ہی چاہیے نا. تو ایگزیکٹلی یہی فرق ہے نا کہ غسل بھی کرنا تو اسی طرح ہی چاہیے.
لیکن اگر کسی کا یعنی وہ سیکوینس رہ گیا, کسی کے حالات ویسے نہیں تھے, کسی نے کوشش کی, انشاءاللہ یعنی دیر کلین. ایسا نہیں, ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کسی نے اگر یہ نہیں کیا تو وہ کبھی پاک ہی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا. اٹ از پارٹ آف اٹ, لیکن بس ضرورت ہے شمع جلاتے رہنے کی, لوگوں کو بتاتے رہنے کی کہ یہ کرنا چاہیے, کیونکہ میجورٹی نہیں کرتی, نہیں کیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں کیا نا. تو ہاں, تو آپ نے, لیکن جب آپ غسل کیا اور پھر آپ نے وضو کر لیا, کیونکہ آپ نے پاک ہونے کے بعد نماز تو پڑھنی ہے, تو پھر آپ کا وہ کمبائن ہو گیا, آپ کی پاکی کی حالت کمبائن ہو گئی. جی جی بالکل, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے ہی بہترین طریقہ. ٹھیک ہے, اب شروع کریں, چلیں آگے. کتاب التیمم چلیں. نہیں, اچھی بات ہے, آج ہم اگر کتاب الطہارہ مکمل کر رہے ہیں تو اس کے متعلق کچھ بھی اشکال ہو تو نکل جانا چاہیے. باب التیمم للوجہ والکفین, تیمم چہرے اور ہتھیلیوں کا. اور اس میں پچھلی حدیث ہے, حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال عمار بہذا وضرب شعبۃ بیدیہ الارض. عمار نے یہ بات کہی اور شعبہ جو تھے انہوں نے اس حدیث کو زبانی بیان کرنے کی بجائے زمین پہ ہاتھ مار کے ثم ادناہما من فیہ, اپنے چہرے کے قریب کیا. اپنے چہرے کے قریب کرنے کا مطلب یہ کہ پھونک ماری اس میں. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ, اور لوگوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے دکھا دیا. وقال النضر, اور نظر نے کہا, نظر بن شمیل نے, اخبرنا شعبۃ عن الحکم, کہ ہمیں خبر دی ہے شعبہ نے حکم سے, قال سمعت زرا, میں نے سنا زر سے, یقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ قال الحکم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن ابیہ قال عمار. یعنی اس کی مزید اور روایات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں مشہور قول یہی ہے کہ ایک دفعہ مار لینا کافی ہے, لیکن بعض کے نزدیک 2 دفعہ. لیکن جو 2 دفعہ والی بات ہے اس میں ضعیف احادیث ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ انہ شہد عمر وقال له عمار. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کننا فی سریۃ, ہم ایک سریہ میں تھے. سریہ کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو. فاجنبنا, تو ہم جنبی ہو گئے, یعنی احتلام ہو گیا ہمیں رات کو. وقال تفل فیہما, اور یہاں پر انہوں نے جب تیمم کر کے دکھایا تو نفخہ کی بجائے تفل کا لفظ استعمال کیا. تفلا بھی پھونکنا ہوتا ہے, لیکن اس میں ذرا ذرا تھوک بھی نکل آئے, یعنی پھونک مارتے ہوئے ذرا سے جو نمی ہے وہ بھی ساتھ منہ سے نکل آئے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار لعمر تمعقت فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یکفیک الوجہ والکفان. عمار نے عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, میں لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں, پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کافی تھا تجھ کو چہرے پہ مل لینا اور دونوں ہتھیلیوں پہ. ایک اور روایت آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہے لیکن سندیں مختلف ہیں, اس لیے امام بخاری بار بار اس کو لا رہے ہیں, ایک ہی چیز کو مختلف سندوں سے لا رہے ہیں. حدثنا مسلم عن شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن عبد الرحمن قال شہدت عمر قال له عمار وساق الحدیث. ڈفرنٹ سند ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ الارض فمسح وجہہ وکفیہ. باب السعید الطیب وضوء المسلم. السعید یعنی مٹی, الطیب پاکیزہ, وضوء وضو کی جگہ پر ہے, یعنی وضو کا پانی ہے, ایک طرح سے صاف کرنے والی ہے, پاک کرنے. وضو کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیز ہے. المسلم مسلم کو. یکفیہ عن الماء, وہ اسے پانی سے کفایت کرتی ہے, یعنی پانی نہ ہو تو اس کی جگہ پر ہے. وقال الحسن, اور حضرت حسن بصری نے کہا, یجزئہ التیمم, کافی ہو جائے گا اس کو تیمم, ما لم یحدث, جب تک کہ اسے حدث نہ ہو, یعنی وضو نہ ٹوٹے. تو تیمم جو ہے, ایک تیمم اس وقت تک نمازوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ تیمم کا حکم بھی وضو کا حکم ہے. تیمم ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ, اور ابن عباس نے تیمم میں امامت کرائی. وقال یحییٰ بن سعید لا بأس بالصلاۃ, کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں, علی الصبخۃ, نمکین زمین پر یا کھاری زمین پر یا ایسی زمین جس پہ کچھ نہ اگے, والتیمم بہا, اور اس پہ تیمم کر لینا. مراد اس سے کیا ہے کہ کیا تیمم صرف اس مٹی سے ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے یا جس پہ پودے اگ سکتے ہیں,
یا تیمم اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو شور والی زمین ہو، ایسی زمین کہ جس سے کچھ اگ نہ سکتا ہو، مثلا ریت ہو یا پتھریلی زمین ہو، تو کیا اس پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، اور بے شک ہم نے رات کا سفر کیا. وہ 15ویں پارے میں آتا نا سبحان الذی اسرا، تو اسرینا رات کا سفر کیا ہم نے. حتی اذا کننا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا. وقعنا وقعتن، گر پڑے ہم گر پڑنا، یعنی نیند سے نڈھال ہو کے سو گئے. ولا وقعت احلا عند المسافر منہا، اور کوئی نیند اس سے زیادہ میٹھی ہو نہیں سکتی مسافر کے نزدیک. یعنی ساری رات سفر کر کے رات کے آخری حصے میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے اس وقت وہ سو جائے. اور ویسے بھی آخری حصے میں شیطان زیادہ سلاتا ہے انسان کو. فما ایقظنا، اور نہ جگایا ہم کو، الا حر الشمس، مگر سورج کی تپش نے. ایسا سوئے کہ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. فکان اول من استيقظ فلان، تو تھا اولو پہلا، من استيقظ جو جاگا، فلان فلاں شخص. پہلے فلاں جاگا، ثم فلان، پھر فلاں، ثم فلان، پھر فلاں. یسمیہم ابو رجا، ابو رجا نے ان کے نام لیے. فنسی اوف، لیکن اوف ان کے نام بھول گئے کہ وہ کون کون تھے. اب یہ نہیں کہ اپنے پاس سے ہی کوئی نام لگا دے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو نام ہی نہیں یاد رہے، چلو انہیں کیا پتا، میں فلاں فلاں بتا دیتا ہوں. نہیں، یہ علمی خیانت ہے. فنسی اوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، باقیوں کے نام تو بھول گئے لیکن چوتھے جو تھے وہ عمر بن خطاب تھے جو جاگے تھے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظ، جب سوتے تو جگائے نہیں جاتے تھے، آپ کو نہیں جگایا جاتا تھا. حتی یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ وہ خود جاگے. کیوں نہیں جگاتے تھے؟ لأننا لا ندری، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، ما یحدث لہ، کہ آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، فی نومہ، آپ کی نیند میں، یعنی شاید وہی آ رہی ہو، تو اس لیے ہم بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یہاں تک کی بات سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ سب سے صبح کی نماز قضا ہوئی ہے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن انسان بھی تھے. ساری رات کا سفر کیا تھا، سب صحابہ کرام سو گئے، آپ کو بھی نیند آ گئی، اور جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت ایک دفعہ ایسا کروا دیا. ایک دفعہ عصر کی نماز چلی گئی تھی جنگ کرتے. یہ کیوں؟ کہ اگر ایسی کسی حالت میں انسان سے ایسا ہو جائے، نہیں کہ جان بوجھ کے الارم ہی 7 بجے کا لگایا جائے کہ سورج نکلے گا تو اٹھوں گی، وہ اور چیز ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے، انسان ہے نا، یہی تو فرق ہے انسان اور فرشتے میں. فلما استيقظ عمر، جب عمر اٹھے، ورأى ما اصاب الناس، اور دیکھا جو لوگوں کو پہنچا، یعنی جو آفت آئی. کیا آفت آئی؟ کہ نماز ہی چلی گئی. وکان رجلا جلیدا، اور وہ بڑے مضبوط انسان تھے. فکبرا، تو انہوں نے تکبیر پڑھی. کیا کہی؟ اللہ اکبر. ورفع صوته بالتکبیر، اور بہت بلند آواز میں تکبیر کہی، اپنی آواز بلند کی تکبیر کے ساتھ. فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر، اور وہ مسلسل تکبیر پڑھ رہے تھے اور بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے. حتی استيقظ بصوته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے. یہ شاید ان کے جگانے کا طریقہ تھا. فلما استيقظ، تو جب وہ اٹھے، شکوا الیہ، تو لوگ شکوہ کرنے لگے آپ سے، الذی اصابہم، اس مشکل پر جو انہیں پہنچی تھی. یعنی سارے ہائے ہائے کرنے لگے کہ کیا ہو گیا، نماز چلی گئی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. قال لا دیر او لا یدیر، آپ نے فرمایا لا دیر، کوئی ضرر نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں. اب اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم ایک آفت برپا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے کہ بڑے سے بڑے موقع پر بڑا نارمل بیہیو کرتے تھے. ارتحلوا، چلو چلتے ہیں یہاں سے. ارتحلوا، چلو سفر پہ چلو. فرتحلوا، تو چل دیے سارے، کوچ کرو، سب کوچ کر گئے. فسارا، تو چلتے رہے، غیر بعیدن، تھوڑی دیر تک. ثم نزل، پھر آپ اترے، کیونکہ دھوپ کی جگہ تھی نا. اب اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا کہ خواہ دھوپ ہے خواہ مرو یا جیو ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ اب نماز پڑھو. نہیں، آپ نے وہاں سے لوگوں کو ٹھیک ہے اگر قضا ہوگی تو اب ذرا چلو آگے کوئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں
نماز کی جگہ ہو وہاں پڑھیں گے. ثم نزل فدعا بالوضوء، پھر آپ اترے اور آپ نے وضو کا پانی منگوایا. فتودع، آپ نے وضو کیا. ونودی بالصلاۃ، نماز کے لیے آزان دی گئی. فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما انفتل من صلاته، جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا. اذا ہوا برجل، دیکھا کہ ایک شخص معتزل، الگ ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے. لم یصلی مع القوم، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھی. قال، آپ نے پوچھا ما منعک، کس چیز نے روکا ہے تجھ کو، یا فلان، اے فلان، ان تصلی مع القوم، کہ سب لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تم نے. قال، کہنے لگا اصابتنی جنابۃ، میں جنبی تھا، یعنی رات سوتے ہوئے مجھے احتلام ہو گیا. ولا ماء، اور کوئی پانی نہ تھا کہ میں نہا سکوں. قال علیک بالصعید، آپ نے فرمایا کیا کرو، مٹی لے لو، تیمم کر لو. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جنابت بھی ہو اگر اور پانی نہ ملے نہانے کا یا وضو کرنے کا تو تیمم سے کام لیا جا سکتا ہے. فإنہ یکفیک، وہ تجھ کو کافی ہو جائے گا. ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. فاشتکا الیہ الناس، تو شکوہ کیا آپ سے لوگوں نے، من العطش، پیاس کا، کہ ہمیں پیاس لگی ہے. پانی سارا ختم ہو گیا سفر میں اور وضو بھی کر چکے تھے. فنزل، تو آپ اترے. فدعا فلانا، تو فلاں کو بلایا. کانا یسمیہ ابو رجا، ابو رجا ان کا نام بتاتے تھے. نسیہ عوف، عوف کو یہ نام بھی بھول گیا. ودعا علیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا، تو فرمایا اذهبا، دونوں جاؤ. کون کون؟ عمران اور حضرت علی. فابتغیا الماء، پانی تلاش کرو. فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، چلتے رہے. فتلقیا، دونوں ملے. امرأتن، ایک عورت کو. بین مزادتین او سطیحتین من ماء علی بعیر لها، بین درمیان، مزادتین بڑی مشک یعنی پکھال یا مشک، او سطیحتین یا مشکیں، من ماء پانی کی، بڑی بڑی دو مشکیں تھی. علی بعیر لها، اس کے اونٹ پر، یعنی اونٹ پہ سوار تھی، ایک طرف ایک مشک تھی دوسری طرف دوسری، وہ بیلنس قائم تھا اور بیچ میں خود بیٹھی ہوئی تھی. فقال لها، تو دونوں نے کہا این الماء، کہاں ہے پانی، یعنی کہاں سے تم پانی لے کے آئی ہو. تو اس نے کیا کہا، قالت، کہنے لگی عہدی، میرا زمانہ، بالماء، پانی کے ساتھ، امسی، کل ہے، هذه الساعة، اس گھڑی. مراد کیا ہے، کل اس وقت پہلے میں پانی لے کے چلی ہوں، یعنی اتنا دور ہے یہاں سے کہ اگر تم یہاں سے پانی لینے جاؤ تو ایک دن بعد پہنچو گے وہاں، اتنی دور کی مسافت پر ہے پانی. عہدی، میرا وقت، بالماء، پانی کے ساتھ، یعنی جب میں نے پانی بھرا تھا وہ وقت، ام سے هذه الساعة، کل تھا اسی گھڑی کا، یعنی اسی ٹائم کل میں نے پانی لیا تھا. ونفرنا خلوفا، اور ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے گروپ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے. خلوف خلف سے ہے، یعنی ہماری باقی قوم جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. قال لها، تو دونوں نے کہا اس کو، انطلقی اذن، چلو پھر ہمارے ساتھ چلو. قالت الی این، کہا کہاں چلے. قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. قالت، کہنے لگی الذی یقال له الصابی، وہ جس کو صابی کہا جاتا ہے، وہ جو بے دین ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا پروپیگنڈا مشہور تھا آپ کے خلاف. قال هو الذی تعنینا، تو حضرت علی اور ابو رجا نے کہا ہاں ہاں وہی جس کو تم سمجھ رہی ہو، جو تمہاری مراد ہے. فانطلقی، بس چلو. دو مرد اور ایک عورت چلے گی کیسے نہیں، چل پڑی. فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لے آئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وحدثا الحدیث، اور بیان کی ان دونوں نے کہانی. قال، عمران نے کہا فاستنزلوها، تو انہوں نے اس عورت کو اتار لیا، یعنی اونٹ سے نیچے اتار لیا. ان بعیرها، اس کے اونٹ سے. ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا. ففرغ فیہ، تو ڈالا اس میں، انڈیلا اس میں، من افواہ المزادتین، دونوں مشکیزوں کے منہوں میں سے، او السطیحتین، یا سطیحتین یعنی بڑے بڑے مشکیزیں. وَأَوْكَ، اور باندھ دیا، افواہہما، ان کے منہوں کو، یعنی دونوں سے کچھ پانی لیا اور ان کے منہ باندھ دیے واپس. وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، اور کھول دیا نیچے کا منہ، یعنی اوپر کا منہ ہوتا ہے افواہ اور نیچے کا جو ہے ازالی ہے. وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اگر آپ نے کبھی مشق نہ دیکھی ہو تو آپ ہاٹ واٹر بیگ یاد کر لیں ذرا، اس کے دونوں طرف ایک ایک کنارہ بنا ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے ایک کھلا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈاٹ لگاتے ہیں. اس طرح مشق کا بھی پچھلے حصہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے. اوپر کا تو منہ کھلا ہی ہوتا ہے، اس پہ ہلکا دھاگا بندھا ہوتا ہے
جو وقت ضرورت کھولا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی ضرورت کے وقت اسے کھول سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، ان کے اصل منہ جو تھے وہ بند کر دیے اور دوسری طرف سے تھوڑا کھول دیا. ونودی فی الناس، لوگوں کو بلا لیا گیا، سارا لشکر آ جاؤ. اسقوا واستقوا، پیو اور جانوروں کو پلا لو. فسقا من سقا، تو پیا جس نے پیا. واستقا من شاء، اور جانوروں کو پلایا جس نے چاہا، یعنی خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا. وکان آخر ذالک ان اعطى الذی اصابته الجنابہ، اور آخری شخص وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پانی دیا جسے جنابت لاحق ہوئی تھی. اناء من ماء، پانی کا ایک برتن. اور کیا فرمایا، قال اذهب، جاؤ، فافرغه علیک، اسے اپنے اوپر انڈیل لو، جاؤ اور جا کے نہا لو، صابن کی نہیں ضرورت. وہی قائمۃ، اور وہ عورت کھڑی تھی، تنظر الی ما یفعل، دیکھ رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا، بمائها، اس کے پانی کے ساتھ، جو وہ کر رہے تھے اس کے پانی کے ساتھ وہ دیکھے جا رہی تھی، بول نہیں رہی تھی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، ایم اللہ اصل میں ہے ایمن اللہ، نون تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم. لقد، البتہ تحقیق، اقلع عنہا، اس کا منہ بند کر دیا گیا، یعنی پانی لینا اب بند کر دیا گیا، مشقیں بند کر دی گئی. جو لینا تھا لے لیا، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا، نہایا، وضو کیا، سب کچھ کیا، اب مشقیں بند کر دی. اور مشقیں، حال کیا تھا مشقوں کا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا، انها اشد ملأة منها، کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بھر گئی ہیں. حين ابتدأ فيها، جب آپ نے اس سے ابتدا کی تھی. یہ کیا تھا، دراصل معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ آپ کے معجزے کا یہ بھی ہو سکتا تھا، جہاں جا کے بیٹھے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک لاٹھی مارتے اور پانی پھوٹ نکلتا. لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معجزے نہیں دکھاتے، ہمیشہ کہتے ہیں لے آؤ جو ہے، پانی لے آؤ، پھر اس میں انگلیاں رکھ دیتے یا مشق. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کوشش، محنت، طلب کرو، جاؤ، اور پھر اللہ پہ امید رکھو، اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں کوشش کا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ اور آنکھ کھلے تو سب لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے بن چکے ہوں. ہم ایسے معجزات کی توقع رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کوشش نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا، قرآن. اور آپ کو پتہ کتنی مشکل سے وحی اترتی تھی، کتنی کوشش، جد و جہد ہوتی تھی آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تقدیر کے اوپر امید رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ان خرافات میں پڑ جاؤ کہ اگر ہمیں جنت ملنی ہے تو چلے ہی جائیں گے آخر. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے لیے جمع کرو، یعنی اس کا پانی لیا ہے، اب اس کو دو بھی صحیح کچھ. اب آپ دیکھیں کہ اب پہلے تو اس سے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں کیا دیں گے یا کچھ، تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ آپ نے، وہ عورت آئی ہے اور اس کا پانی اور دھڑا دھڑ سب لینے لگے، اور پانی ہے بھی اتنا دور کہ ایک دن کا سفر طے کر کے دن رات کا آئی ہے. لیکن آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اذن تھا، اور ایسے احکامات آپ کے لیے خاص ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بھی لوگوں سے راہ چلتے کو روک کے کہا ادھر لاؤ اور اس کا کھا پی لیں، ہمیں نہیں اس کی اجازت. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں کر سکتے کہ کھا بھی لیں اور باقی اس کی ویسے ہی چیز بھر جائے. ہاں، تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں اس طرز عمل سے کوئی اور یہ فائدہ نہ اٹھانے کی کوشش کرے. پھر کیا ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ لے آؤ، سب کچھ اکٹھا کرو. فجمعوا لها من بین عجوۃ، تو انہوں نے اس عورت کے لیے کھجوریں جمع کی. اجوا، پتہ نا اجوا کیا ہوتی ہے، سب سے مہنگی کھجور. اجوا جمع کی. ودقیقۃ، اور آٹا، جو ویسے ہی وہاں عربوں کے ہاں بہت ہی مہنگا ہوتا تھا، امپورٹ کرتے تھے نا، وہاں اگتا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ امپورٹڈ بریڈ اور آٹا بڑا ہی مہنگا تھا. وسویقۃ، اور ستو. حتی جمعوا لها طعاما، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے لیے کھانا جمع کیا. فجعلوه فی ثوب، اور سب کچھ ایک کپڑے میں رکھ دیا. وحملوها علی بعیرها، اور اس کو اونٹ پر سوار کر دیا. ووضعوا الثوب بین یدیها، اور وہ کپڑا جو تھا اس کے آگے رکھ دیا. قال لها تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، تمہیں پتا ہے کہ ما رزقنا، نہیں کم کیا ہم نے، من مائک شیئا، تیرے پانی سے کچھ بھی، تیرا پانی کم نہیں ہوا، بے فکر ہو کے جاؤ. ولکن اللہ هو الذی اسقانا، لیکن یہ ہمارا اللہ ہے جو ہمیں پانی پلاتا ہے. یہ تبلیغ کر دی نا. دیکھیں نا، آپ وہ چاہتے تو یہ کہتے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، وہ تو ضرور ہے، وہ تو نظر آ رہا تھا اس کو، لیکن اصل چیز جو اس وقت ایمفیسائز کرنے کی تھی وہ کیا تھی کہ یہ رزق وہاں سے آتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے. فاتت اہلها، یہ سارا معجزہ دیکھ کے وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی. وقد احتبست عنہم،
اور وہ ان سے لیٹ ہو گئی تھی، یعنی گھر والے تو پیچھے تھے، وہ آگے چلے گئے اور یہ ان سے بھی دیر سے پہنچی. فقالوا ما حبسک یا فلانا، کس چیز نے روک لیا تھا تجھ کو، حبس کر لیا تھا تجھ کو اے فلانا. قالت، کہنے لگی، العجب، بڑی عجیب بات ہوئی. لقینی رجلان، مجھے دو لوگ ملے، فذهبا بی الی ھذا الذی یقال له الصابی، پھر بھی نہیں مانی. کہتی ہے مجھے لے گئے اس شخص کے پاس جسے صابی کہا جاتا ہے، اور آج کل کیا کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے اگر کوئی قرآن یا سنت پہ عمل کر لے، وہ فلان جو وہابی. ففعل کذا وکذا، اس نے ایسا اور ایسا کیا. فواللہ، بس قسم اللہ کی، انہ لاسحر الناس، وہ لوگوں میں سب سے بڑا جادوگر ہے. اسحر من بین ہذہ و ہذہ، اس کے اور اس کے درمیان، آسمان اور زمین کی طرف اشارت، یعنی یہاں سے وہاں تک اگر کوئی سب سے بڑا جادوگر ہے تو وہ خود. وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، اور کہنے لگی یہ اپنے درمیانی انگلی اور سبابہ کا لفظ سب سے ہے، سب و شتم ہوتا ہے گالی دینا، جب گالی دی جاتی تو تانوں کے لیے یہ انگلی استعمال ہوتی تھی، یہ سبابہ، حالانکہ ہم اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہادت کے لیے. وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ فرفعتہما الی السماء، اور ان دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھایا اشارہ کرنے کے لیے. تان السماء والارض او انہ لرسول اللہ حقا، اب شک میں تو پڑ گئی، کہنے لگی یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے. فکان المسلمون بعد ذلك، تو مسلمان اس کے بعد یغیرون، غارت گری کرتے تھے، علی من حولها، جو اس کے ارد گرد کے علاقے تھے، من المشرکین، مشرکین کے، ولا یصیبون السرم، اور نہ پہنچتے تھے السرم، سرم کہتے ہیں، یہ سرم کہتے ہیں ان گھروں کو جو ایک جگہ پر جمع ہو لیکن لوگوں کے درمیان، یعنی ایک چھوٹی سی بستی یا گھروں کا ایک مجموعہ جو باقی لوگوں سے الگ ہو. جیسے دیہات میں لوگ اپنی اپنی زمین میں دو چار گھر بنا لیتے ہیں، دو چار فیملیز اکٹھی رہتی ہیں، تو اس کو بولا جاتا ہے. الذی ہی منہ، وہ عورت جس میں تھی اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، اس پہ کبھی نہیں گئے تھے. فقالت یوما لقومہا، ایک دن اپنی قوم سے کہنے لگی یہ عورت، ما ارى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، قوم کون ہے یا مسلمان، یہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے جان بوجھ کر. فہل لکم فی الاسلام، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے تمہیں چھوڑ دینے کا، کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، معاف کیے ہوئے تم کو، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کوئی رغبت ہوئی ہے ان کے اس طرز عمل سے. فاطاعوها، ساری قوم نے اس عورت کی بات مان لی. کتنی اہمیت تھی اس دور میں عورت کو. اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں مردوں کے لیے کوئی برائی نہیں اگر کسی عورت کی بات مان کر کوئی اچھا کام کر لیں. عموماً اگر کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں مرد سارے مر گئے ہیں کہ فلاں عورت کی بات مان لیں. لیکن اسلام میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. اگر علم کے میدان میں عورت مرد سے آگے ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کی بات کبھی نہیں مانیں گے، یعنی ایک عام ٹرینڈ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھی وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو، نہیں انہوں نے کھولے، آپ بڑے غمگین ہو کے اندر آئے، تو حضرت ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنا کھول دے، دیکھے سب کھول دیں گے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور واقعی یہی ہوا. جو ہی آپ نے احرام اتارا سب لوگوں نے اتار دیا. تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہا جاؤ چھوڑو ام سلمہ تم کیا کہتی ہو اور تم عورت ہو کے مشورے دے رہی ہو اور اپنے زبان بند رکھو اور اس قسم کی باتیں، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ بات مان لی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ناقصات عقل پڑھ کے آپ کو کوئی زیادہ دکھ نہ رہے. یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ عورت کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، یا عورت جو ہے وہ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتی یا اسلام کے لیے کہہ نہیں سکتی. پوری قوم کو مسلمان کر گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت علی اور حضرت عمران تھے وہ جا کے ان کے جو پیچھے قوم دوسری آ رہی تھی ان سے ملتے، یا یہ کہتے جب اس سے پوچھا کہ تم چلی آ رہی ہو تو اس نے کہا ہاں میں ہوں اور میرے پیچھے میرا گروہ ہے، تو وہ کہتے اچھا تو جا اور آدمی آئیں تو ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی آپ سارے کسی کی حکمتوں کو دیکھیں. جس طرح ہمارے ہاں ایک باعث ہوتے ہیں مرد جو ہیں عورتوں کے معاملے میں، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. اگر عورت ملی تو اسی کو لے آئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ذریعہ بنایا کس چیز کا؟ پوری قوم کو اسلام میں داخل کرنے کا. فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں سبع، سابی کا کیا مطلب ہے؟ خرج من دین الی غیرہ، اپنے دین سے نکل کے دوسرے میں چلے جانا. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ السابعون فرقۃ، کہ سابی ایک گروہ کا نام ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یقرؤون الزبور، جو زبور پڑھا کرتے تھے. یہ اس کے بارے میں کئی یہ کہہ رہا ہے کہ سابی کون ہے. باب اذا خاف الجنب علی نفسہ، باب جب ڈرے کوئی جنبی اپنے نفس کے بارے میں، یعنی مرنے کا خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہو اس کو. المرض، مرض کا خوف ہو، او الموت، یا موت کا، یعنی اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی،
اب اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نہاتا ہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، ایسی صورت میں کیا کرے کہ پانی ہونے کے باوجود تیمم کر لے. لیکن یہ نہیں کہ ایک بلا وجہ کا اور بغیر کسی دلیل کے خیال اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں مر جاؤں گا یا کوئی وہم کی بیماری ہے اس کو تو اس پر وہ نہ نہائے. نہیں، یعنی اگر یقینی سی بات ہو، او خاف العطش یا پیاس کا ڈر ہو، تیمم تو تیمم کر لے. یعنی اگر پانی اتنا تھوڑا ہو جو کہ وضو کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا تو پھر تیمم کر لے. وَيُذْكَرُ اور کہا جاتا ہے ان عمرو بن العاص کہ عمرو بن عاص جو تھے اجنبا جنبی ہو گئے فی لیلۃ باردۃ ایک سرد رات میں، فتیمم تو انہوں نے تیمم کر لیا. وتلا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی ولا تقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. فلم یعنف تو آپ نے اس کا انکار نہ کیا، منع نہیں کیا کہ نہیں تم پہلے آزما کے تو دیکھتے. ٹیسٹ اپروول ہے یہ کہ آپ نے ان کو برا نہیں کہا، یعنی ایک طرح سے اپروول دے دی کہ اگر واقعی کسی کو یہ ڈر ہو کہ نہا کے مزید بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا تو اس کو نہیں نہانا چاہیے. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبہ عن سلیمان عن ابی وائل قال قال ابو موسیٰ لعبد اللہ بن مسعود. ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اذا لم تجد الماء لا تصلی. ذرا دیکھیں ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ جب نہ پاؤ تم پانی تو نہ نماز پڑھو، یعنی جنبی ہو پانی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دو. قال عبداللہ بن مسعود نے کہا لو رخصت لهم اگر میں ان کو رخصت دے دوں فی ھذا اس میں، کان اذا وجد احدهم البرد جب پائے ان میں سے کوئی ایک ٹھنڈک، قال ھکذا اسی طرح، یعنی تیمم وصلی کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے. وقال قلت میں نے کہا فأین قول عمار تو عمار کا قول کہاں گیا، لعمر جو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انی لم ارا عمر قنع بقول عمار کہ عمر جو ہیں وہ عمار کے قول پر قانع نہیں ہوئے تھے. یہ ذرا سی تھوڑی سی ٹرکی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ دو صحابی اس بات کے قائل تھے کہ جنبی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہی نہانا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے غسل کرنا چاہیے، پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھے. لیکن باقی سب صحابہ ان دونوں کی رائے سے اختلاف کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ جنبی کے لیے تیمم کی اجازت ہے. ابو موسیٰ بھی، یہ جو ابو موسیٰ اوپر آئے ہیں نا ابو موسیٰ الاشعری، یہ بھی اسی کے قائل تھے، کیونکہ یہ جو جملہ میں نے ترجمہ کیا اسے سوالی انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ اذا لم تجد الماء جب تو پانی نہ پائے لا تصلی تو نماز نہیں پڑھو گے، یوں ترجمہ ہو جائے گا تو پھر بات درست سمجھ آئے گی. یعنی ابو موسیٰ الاشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو نماز ہی نہیں پڑھو گے، کیونکہ ابو موسیٰ اس بات کے قائل تھے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر لوگوں کو یہ فتویٰ دے دوں کہ ہاں بھی تیمم کر کے پڑھ لو تو لوگ تو پھر غسل ہی کرنا چھوڑ دیں، تو ہر کوئی تیمم کرنا شروع کر دے. میں اس لیے ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ حت الوسع نہانے ہی کی کوشش کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع پر انہیں کیا بات یاد کرائی گئی. یہاں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اگر انہیں رخصت دے دوں تو وہ نہائیں گے نہیں. قال ھکذا یعنی تیمم وصلی، یعنی وہ پھر تو تیمم کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا. وقال اور کہا، کس نے کہا؟ یہ ابو موسیٰ نے کہا. قلت تو میں نے کہا فأین قول عمار تو حضرت عمار کے قول کا کیا بنا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں اجازت دیتا تو حضرت عمار کا جو قول تھا جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا قال انی لم ارا عمر قنع بقول عمار، تو عبداللہ بن مسعود کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ عمر اس بات پہ راضی ہوئے عمار کے قول پر. اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر اب ہو گیا نا اختلاف، سارے صحابہ ایک طرف ہیں، دو ایک طرف ہیں. دو کی بنیاد کیا ہے ذرا دیکھیں، ان کی ایک رائے ہے. دوسری طرف حضرت عمار کا جو قول ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول پر مبنی ہے. لہٰذا حکم کیا ہے کہ دو کی آراء کو چھوڑ دیا جائے اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا تھا اس کو لے لیا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہوں جو خلیفہ راشد تھے، جن کے ایمان اور تقوی کسی چیز میں شک نہیں تھا، اگر وہ ایک قول کو بھول جاتے ہیں یا ان کے نزدیک وہ زیادہ بہتر نہیں ان کو نظر آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول رکھتا ہے وہ فعل، تو ایسی صورت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروو کی بات کو لے لیں گے، حضرت عمر کی بات چھوڑ دیں گے. اور اگر صحابہ کرام کی بات کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے تو باقی علماء کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارا نظریہ یا سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کو لے لیا جائے اور اس کے مقابلے میں خواہ کسی کی بھی رائے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے.
اور دل کو اس بات پر اطمینان دلانا چاہیے، کیونکہ یہی تو اصل میں ایمان کا امتحان ہے کہ کتنے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ فرمائیں وہ سر جھکا کے قبول کر لیں۔ جی، اور ایک اور بات بھی کہ تیمم کا حکم جہاں قرآن کی آیت میں آتا ہے وہاں پہ اس چیز کی صراحت ہے نا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو پھر کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، رائٹ؟ تو اس میں پھر دونوں چیزیں آ گئیں۔ آیت نکالیں، آیت المائدہ آیت نمبر 6، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سے پہلے کیا کنڈیشنز آتی ہیں؟ ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم لامستم، کچھ ایگزیکٹ مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، لامستم، جی نمبر 6 فاغسلوا، او لامستم النساء، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بات آ گئی۔ تو لامستم النساء کس بات کا استعارہ ہے؟ جنابت کا، کہ اگر حالت جنابت میں انسان چلا جائے تو پھر کیا کریں، پھر آگے ہی آ جاتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ہمارے بالکل واضح ہونی چاہیے یہ بات۔ اب آپ سوچیں گے کہ اچھا جب بات یہاں واضح ہے، آیت میں بھی ہے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا عبداللہ بن مسعود کا اتنے سمجھدار صحابہ تھے، اتنے قریب رہنے والے تھے، تو بات یہ کہ انسانوں کی سوچ میں فرق آ جانا، رائے کا مختلف ہو جانا ایک بہت نیچرل اور کامن چیز ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت نیک ہے تو اس کی رائے ڈیفرنٹ کیوں ہو گئی۔ بہت نیک، بہت سمجھدار، بہت حکمت والوں کی بھی کبھی کسی معاملہ، ایون امام بخاری رحمہ اللہ کتنی زبردست خدمت ہے ان کی، لیکن پھر بھی کچھ آپ آگے بھی چل کے دیکھیں گے مختلف ابواب میں کہ کچھ چیزوں پہ جہاں ان کی اپنی رائے ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مین سٹریم رائے سے، رائٹ؟ تو اس میں انشاءاللہ ہمارے دل میں جو تعظیم ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو فالو کرنے کی ایک پیشن ہے، وہ ختم نہیں ہو جانی چاہیے۔ انفیکٹ اس سے تھوڑا سا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ ہم مسلکی اختلاف دیکھیں یا کچھ چیزوں میں لوگوں کے رجحان میں دیکھیں کہ نہیں وہ اس چیز کو نہیں اس چیز کو مان رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی بیک وہاں سے ہی آ رہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہو، کسی نے اب مثلاً ان کو اگر لے کے فالو کرنا شروع کر دیا اور وہ بتائیں کہ نہیں تیمم نہیں کر سکتے آپ غسل، کیونکہ اصل رولنگ کیا بن رہی ہے کہ تیمم غسل کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے۔ جب پانی نہیں ہو یا پانی استعمال کرنے کے حالات نہیں ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے تو اگر غسل کی ضرورت ہے، حدث اکبر لاحق ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کر لینا ہے۔ اب اگر کوئی وہ والی رائے لے کے عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود والی لے کے وہ کر رہا ہے تو آپ کو کم از کم یہ تو سمجھ آ جائے کہ ویئر دیر کمنگ فرام، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں فلاں نے ایسا کہا کیوں، کیونکہ ہمیں یہ ساری ڈیٹیلز نہیں معلوم ہوتی کہ بہت سارے ایک طرح سے آراء کا اختلاف ابتدائی زمانے میں ہی ہوا تھا، تو پھر اس میں سے اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس میں پھر کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے احتیاطاً کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے نا اختلاف بھی۔ یہ آپ ویکینڈ پر ہو سکتا ہے اس چیز پہ آپ کو خیال آیا، مجھے خیال آتا رہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وہ اونٹ کے نیچے ہار ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ کبھی انسان کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو جاتی۔ دیکھیں جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، بچے کوئی چیز گما دیں بڑے تو ہم کہتے ہیں تم نے پھر گما دی، یعنی گما دی کا یہ جو بات ہے نا یہ بھی ہمارا ایک ایکسپریشن کا ایرر ہے، کیونکہ جب کوئی چیز گم جاتی ہے کھو جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں کسی نے کیا ہوتا، وہ ہو گیا ہوتا ہے۔ راکن عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹنا گرنا، وہ اونٹ کا اس کے اوپر بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی تھا نا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ تو تمام یعنی اوقات پہ احوال پہ ہر چیز پہ شاہد ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الاؤڈ فار دس ٹو ہیپن تاکہ یہ امت کے لیے یہ تیمم کی آسانی آ جائے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی بعض اوقات بہت ڈس اپوائنٹنگ کچھ چیزیں ہو جاتی، کسی نے اہم سفر پہ جانا ہے، کوئی بہت اہم چیز ہے مس پلیس ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کو بعض اوقات
سختی سستی سے کچھ بات کہہ دیتے ہیں, سارا وہ جو ہے ٹیمپرمنٹ خراب ہو جاتا ہے, بلیم کوئی ایسے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت سوچنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, چیز ڈھونڈنی چاہیے, لیکن ایسے الفاظ نہیں. مثلا کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, کوئی بھی فیملی ممبر ہے, مہمان ہے یا بچہ ہے یا بڑا جو بھی ہے, اس سے آپ کی کوئی بہت فیوریٹ چیز ٹوٹ گئی, آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں میرے گھر آتا اس نے یہ چیز توڑ دی. یعنی کیا توڑ دی یا اس سے ٹوٹ گئی؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جملوں کی. ہم اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں فلاں نے یہ میرا کپڑا ہی جلا دیا. جلا دیا یا یعنی کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی آپ کا کپڑا استری کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھ دے کہ جب تک جلے گا نہیں میں نے اٹھانا نہیں. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. لیکن ہمارے ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جس کے اندر بلٹ ان ہے سامنے والے کو شرمندہ کرنا اور سامنے والے کے لیے ایک طرح سے الزام لگانا. میں خود بھی اپنے جملوں کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں کہ کہاں ہم ایسے کیوں کہہ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے, اصلاح کرنی چاہیے اپنی. کسی سے کوئی چیز گر گئی یا کوئی پھسل گیا, تم تو بار بار گرتی ہی رہتی ہو, کہتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں, یا ہر چیز گرانی, انہوں نے تو ہر چیز گرانی ہے نا جی, ہمیشہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں ہم سویپنگ سویچ. یعنی میں اس پہ ریفلیکٹ کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیز الاؤ کرنا کہ تمام ایک کارواں جا رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کوئی ایسے کوئی ویکیشن تو نہیں تھی, ہم سفر سے ہی جا رہے تھے واپس, تو اس میں یہ ہو جانا اور اتنی دیر نہ ملنا کہ سب لوگ دور دور جا کے ڈھونڈ کے آ گئے, نماز کا وقت داخل ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ تھائے پر سر رکھ کر سو بھی گئے, پھر اٹھے, یعنی اچھا خاصا وقت گزرا. تو اللہ تعالیٰ الاؤڈ فار آل دس ٹو ہیپن, یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا. جی ہاں, مائک دیجیے گا ان کو. یہ سوچ رہی تھی تو مجھے ایک پوائنٹ یہ بھی نظر آیا کہ وہ ہار جو تھا وہ ایکچوئل حضرت اسما کا تھا. جی, تو حضرت عائشہ کو اس لیے بھی بہت فکر ہوئی کہ وہ کسی کی امانت لے کے آئیں گی. جی, یہ بھی, ورنہ اگر اپنی چیز ہوتی ہے تو لیٹ اٹ گو خود کر دیتا ہے انسان. یہ بھی ہو جاتا ہے, واقعی بالکل صحیح بات ہے کہ اپنی چیز انسان کہتا ہے اچھا نہیں مل رہی نہ سے, لیکن جب کسی سے لے کر آئے ہیں, ان کی امانت ہے, ان کو لوٹانی ہے, تو پھر ڈھونڈنے کا اہتمام بھی زیادہ کرنا تھا. تو یہ سب چیزیں یعنی ہمیں نا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں احادیث پڑھ رہے ہیں, یقیناً اس سے فقہی رولنگز اور یہ چیزوں میں تو ہماری کلیئرٹی آ ہی رہی ہے, لیکن ہمیں زندگی گزارنے میں جو ڈے ٹو ڈے ہمارے رویے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی پہ ایسا کسی کو الزام ٹھہرا دینا, یا اب جیسے کسی نے اب یہ پڑھ لی مثلاً کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود کی رائے مختلف تھی, تو آپ پھر باقی کہیں ان کا نام کوٹ ہو اور ان کی طرف سے کوئی ریفرنس ہے تو آپ کہیں نہیں اچھا ان کا تو فلاں جگہ بھی اوپینین غلط تھا کہ پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یار نہیں, آل آف اے سڈن ہم پھر مسٹرسٹ ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ان کی بات مان رہے. جی بالکل, یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو ہماری سوچ کے, ہماری خواہش کے, ہماری پلاننگ کے خلاف ہو جائے, تو وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوئی خیر آنی ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے اسید بن حدیر نے بعد میں کیا کہا کہ یہ پہلی خیر نہیں ہے, اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی خیر نہیں, یعنی جب بھی کوئی تم پر مشکل آئی اس کے بعد کوئی خیر آئی. تو کیا ہم اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے یہ گمان رکھتے ہیں, یا کبھی یہ دل سے کہہ سکتے ہیں, کبھی کسی کو کہا ہو کہ جس سے آپ کا کوئی نقصان ہوگا, ہم کہیں تمہاری کوئی مشکل نہیں آئی لیکن اس کے بعد کوئی خیر آئی. وی شوڈ, یہ ہماری نا سوچ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا سفر ہے. الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. جی یہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کوئی نقصان ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس سے بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. الحمدللہ یہ ہمارا تقدیر پہ ایمان یہ ہمیں سکھاتا ہے. جی بلیم از دا موسٹ ایزی تھنگ کہ جی تم نے نہیں اٹھایا, تم نے نہیں بولا. ایون فجر کے لیے اٹھ کے الٹا ہی تم نے اٹھایا نہیں, جبکہ سوئے بندے کو اگر 2 بار اٹھا بھی دیا اس کو یاد نہیں ہے. جی یہ بلیم اور یہ ہر چیز میں جو ہمیشہ لگانے کی عادت ہوتی ہے, ہمیشہ. بیٹا میرا 12 سال کا ہے, اس کو گیم اگر تھوڑا سا, اب ہمیشہ مجھے گیم نہیں دیتی ہے. میں نے بولا ہمیشہ کو وہ لاسٹ ویک تو دیا تھا گیم, اس میں کیا کروں, کیسے ٹھیک کرے یہ ہمیشہ اور بلیم ہٹانے کا. بس آہستہ آہستہ ریمائنڈ کراتے رہے, واز اٹ ریئلی ہمیشہ یعنی اینالائز کروا لیں. وہ 2-4 دفعہ آپ کرائیں گی کہ اچھا نہیں واقعی ہاں نہیں, تو پھر اگلی دفعہ بولنے سے پہلے سوچیں گے. ہم خود بھی تو ایسے ہی اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں نا, تو یہ چیز بہت ضروری ہے.
سسٹر ایسے اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے، جیسے آپ نے بھی ساری باتیں کی ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، بٹ ناؤ اف وی چینج اٹ ٹو آور سیلف، کہ اگر ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، گر جائے، خراب ہو جائے، اینڈ اف somebody say anything to us، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وی آلویز ٹرائی ٹو either like justify or put it on something else. جیسے حضرت عائشہ کا ہے کہ ان کے فادر ان کو she didn't even say anything. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوائٹلی نائسلی، لیکن if somebody کچھ ہم سے ہو جائے، ہو بھی جائے، ریئل میں بھی ہو جائے، still we do not accept it. Like we always try to justify. ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. ہاں یہ بھی انسان کی تھوڑی سی ایک نیچر میں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے، ہمارے اوپر کوئی تان نہ آئے، ہمارے اوپر کوئی منفی چیز نہ آئے. تو اس چیز کو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ابزارب کرنا کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور وہ نہیں بھی ہے آپ کے اندر خامی، تو کوئی بات نہیں، کسی کا کہہ دینا ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا وہ نہیں لگ جاتا. یہ صرف ہم نے اپنے ذہنوں میں اس کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے کہ او فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں نے مجھے میری بے عزتی کر دی. جب بھی یہ خیال آتا ہے نا کہ بھائی تمہاری تو بڑی، فلاں نے تمہاری بے عزتی کر دی، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جنرلی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو کوئی بیڈ ورڈ یا کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے کہ جس سے آپ کی بے عزتی والی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اس شخص کی جس نے زیادتی کی ہے نا آپ کی بے عزتی کرتے ہوئے، کوئی بھی بات بری کہہ دی ہے، تو دراصل اس نے اپنی عزت میں کمی کی ہوتی ہے خود. آپ کو لیٹر آن جتنے ارد گرد والے ہیں نا وہ سب بلیم نہیں دیں گے، کہیں گے فلاں نے غلط کیا، اگر بات آپ کی غلط بھی تھی لیکن فلاں کا طریقہ غلط تھا. تو لہٰذا اس چیز سے نا تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ناٹ وٹ پیپل آر سیئنگ آئی ایم. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے باتوں کو بعض اوقات بہت زیادہ سنجیدگی سے لے لیتے ہیں. اس طرح سے ہمیں لوگوں کی اکنالجمنٹ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ Can we do something that make us so strong that we don't need anybody's justification or approval or anything? جی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو پھر انسان اس چیز سے اوپر ہو جاتا ہے. وی آر ٹرینڈ دس وے، ہم سب اس طرح پڑھے بڑے ہیں شروع سے. جب جہاں کوئی بات ہو، بچے سے کوئی چیز گر جاتی ہے، او دیکھو آنٹی کیا کہیں گی، دادا کیا کہیں گے، تو وہ رائٹ فرام دیٹ ایج جب ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے تو پھر ذرا ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں، لیکن ہو جاتا ہے. جی میں 2 باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایک یہ ہار کھونے کا واقعہ جو ہے، یہ واقعہ عفق کے بعد ہوا تھا. پہلی دفعہ انہوں نے خود ڈھونڈا تھا تو وہ پھر خاموشی سے ڈھونڈتی رہی اور سب چلے گئے کسی کو بتائے بغیر، اور پھر جب یہ ہوا تو انہوں نے فوراً بتا دیا اور سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے. یہ مجھے پچھلی دفعہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہ وہی یہ جو آیت تیمم والا واقعہ ہے یہ واقعہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ تو اس میں نے جہاں تک چیک کیا بریفلی، بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیکھی، لیکن یہ وہ واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ واقعہ. ایک اور بات کہ جب پانی آ گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو پانی دیا پینے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے جس شخص کو نہانے کی ضرورت تھی اسے پانی دیا. یعنی اگر تیمم کر لیا اور اس کے بعد پانی میسر آ جائے تو پھر غسل کر لیں. یہ ملتا ہے اس سے. جی بالکل. اب اس میں یہ نہیں ہے مثلاً ہے عام طور پہ اگر آپ ایک کامن سوال اس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ کس نے جنابت کی حالت، یا چلیں جنابت نہیں تھی کوئی اور ناپاکی تھی اور آپ نے اس میں تیمم کر لیا اور پھر آپ پہنچ گئے گھر اور اب آپ کے پاس پانی ہے، تو اب اگلی نماز کا وقت آیا کہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے یا آپ اسی سے کر لیں، غسل کر لیں. ٹھیک ہے، پانی اویلیبل ہو گیا لہٰذا اب غسل کر لیں اور پھر آگے اپنی جو بھی ادائیگی ہے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پہلے نا لوگوں کو پانی پلایا پھر بچہ تو دیا، یہ نہیں کہ سب سے پہلے مجھے دے دو تم سب پیاسے بیٹھے رہو. جی یہ بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اصل میں پانی پینا جو ہے، کیونکہ لوگ جب شروع میں جہاں حدیث میں بات آتی ہے لوگوں نے آپ کے پاس آ کے فاشتکا الیہ الناس من العطش، اور پیاس کی جو ایک شکایت ہے اس کا مطلب ہے کافی دیر پیاسے انسان رہتا ہے تو پھر شکایت کرتے ہیں، رائٹ. اور وہ جب صحرا میں سفر ہوتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیسا تھا. تو نیچرلی جیسے ہی پانی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلے پینے کے لیے دیا، پھر اس کے بعد اس کو جو غسل کی حاجت تھی جنہیں ان کو دیا. چلیں الحمدللہ ہم اگلا حصہ مکمل کر لیتے ہیں. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى. یہ حدیث اب شقیق بن سلمہ روایت کر رہے ہیں. پچھلی حدیث کس نے روایت کی تھی؟ ابو وائل نے. یہ شقیق بن سلمہ ایک اور شخص یہی حدیث روایت کرتے ہیں. قال کہتے ہیں كنت عند عبد الله وأبي موسى کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا. فقال له ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کس کو؟ عبداللہ بن مسعود کو.
अरअयत या अबा अब्दुर्रहमान, क्या तुमने देखा है अबू अब्दुर्रहमान, इजा अजनबा, कि जब कोई जुम्बी हो जाए, फलम यजिद माअन, फिर पानी न मिले, कैफ यसनाउ, तो क्या करे। फ़क़ाल अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं ला युसल्ली, ना नमाज पढ़े, हत्ता यजिदिल मा, यहाँ तक कि पानी मिल जाए। फ़क़ाल अबू मूसा कहते हैं फ़कैफ़ तस्नउ बिक़ौल अम्मार, तो कौल अम्मार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हीना काला लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काना यकफी का, कि तुझे ये बात काफी है, यानी तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मान रहे। काला, कहा, अलम तरा उमर लम यकना बिजालिक, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अम्मार तो ये कहते हैं और हुजूर ने उनको ये कहा, लेकिन हजरत उमर ने तो नमाज नहीं पढ़ी थी। उन्होंने दलील किस पर रखी, हजरत उमर के फेल पर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर नहीं। आप कहेंगे वो क्यों, इंसान थे ना, एक चीज ज़हन में आ गई फिर उसके लिए जवाज भी ढूंढ लिया, लेकिन देखना चाहिए ना कि जवाज किस पे ढूंढा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ले ली तो ठीक है, और अगर हजरत उमर की ले रहे हैं, हाँ उनका इज्तिहाद है, लेकिन इज्तिहाद में हम फिर पाबंद नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें बताती है कि सहाबा कराम भी इंसान थे, उनसे भी सोच में भूल चूक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बात अगर भूल गए तो उनकी सारे इल्म और तकवा और उस सब को हम ब्लेम कर दें कि कुछ भी नहीं लेना उनसे, क्योंकि वो फलां एक बात भूले थे। देखा क्या जाएगा कि उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फर रजी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, भूल चूक उनकी माफ हो गई। फ़क़ाल अबू मूसा, तो अबू मूसा कहते हैं फदाना मिन क़ौल अम्मार, अच्छा तो अम्मार का कौल जाने दो, नहीं मानते अम्मार की बात, हदीस को। कैफ़ तस्नउ बिहाज़िहिल आया, तो इस आयत के बारे में क्या ख्याल है। फमा दरा अब्दुल्लाह मा यक़ूल, तो न जाना अब्दुल्लाह ने कि क्या कहें, यानी अब्दुल्लाह से जवाब न बन पड़ा। फ़क़ाला, ये नहीं कहा कि आयत का ये मतलब है या नहीं, कहने लगे इन्ना लौ रख़्ख़सना लहुम फ़ी हाज़ा, अगर हम उनको इस बात में रुख्सत दे दें, लऔशका इज़ा बरदा अला अहदिहिम, तो करीब है कि जब ठंडा हो जाए उन पर अलमाउ पानी, अन यदअहु, कि वो पानी छोड़ देगा, व यतयम्मम, और तयम्मुम करने लगेगा। फ़क़ुल्तु लिशकीक, तो मैंने शकीक से कहा इन्नमा करेहा अब्दुल्ला लिहाजा, अब्दुल्ला बिन मसूद को माजूर समझेंगे, उन्होंने अगर नापसंद किया तो उसकी वजह ये थी। क़ाला नअम, कहने लगे हाँ। और वो आयत कौन सी पेश की थी उन्होंने, अबू मूसा ने, औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन, कि अगर तुम औरतों को हाथ लगाओ, यानी मुराद है जिमा, फलम तजिदू माअन, फिर पानी ना मिले, फतयम्ममू सईदा, यानी कुरान से भी साबित है कि जुम्बी तयम्मुम कर सकता है, और हदीस से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हजरत अम्मार से रिवायत है, जिसने कहा कि नहीं, उसने दलील कुरान और सुन्नत से नहीं ली, उसने अपनी अकल से ली और कहा कि अगर लोगों को इजाजत दे देंगे लोग तो बड़ी आसानी में पड़ जाएंगे और कोई भी नहीं नहाएगा, हर कोई सर्दी का बहाना कर लेगा। तो बात क्या है, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए अगर उसका कुरान और सुन्नत में जवाज है, न कि बिला वजह की मशक्कत। तो हम देखते हैं कि इन दो सहाबा के अलावा कोई भी ये नहीं कहता था, यानी अक्सरियत दूसरी तरफ थी। बाब अतयम्मुम दरबतुन, इस बात का बाब कि तयम्मुम बस एक दफा हाथ मारना है, दरबतुन एक दर्ब है। हद्दसना मोहम्मद इब्न सलाम क़ाल अख़बरना अबू मुआविया अनिल आमश अन शक़ीक़ क़ाल कुन्तु जालिसन मअ अब्दुल्लाह व अबी मूसा अल-अशअरी फ़क़ाल लहू अबू मूसा लौ अन्न रजुलन अजनब फलम यजिदिल माअ शहरन अमा कान यतयम्मम व युसल्ली फ़कैफ़ तस्नऊन बिहाज़िहिल आया फ़ी सूरतिल माइदा फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा फ़क़ाल अब्दुल्लाह लौ रुख़्ख़िस लहुम फ़ी हाज़ा लऔशकू इज़ा बरद अलैहिमुल माअ अन यतयम्ममू अस्सईदा क़ुल्तु व इन्नमा करहतुम हाज़ा लिज़ा। वही हदीस है जिसमें आता है कि हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर हम लोगों को इजाजत दे दें फिर तो यही होगा कि जब सर्दी होगी और पानी ठंडा होगा तो वो तयम्मुम करते रहेंगे, और तुम इसलिए नापसंद करते काला नाम। फ़क़ाल अबू मूसा कहते हैं अलम तस्मा क़ौल अम्मार ले उमर बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतिन फअजनबतु फलम अजिदिल मा फतमर्रगतु फिस सईदी कमा तमर्रुग अद्दाबतु, कि मैं मिट्टी में इस तरह लोटपोट हुआ जैसे एक जानवर लोटपोट होता है। फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया इन्नमा काना यकफ़ीका, कि तुझे काफी था, अंतसना हाकज़ा, कि तू इस तरह कर ले। फ़दरब बिकफ़्फ़िही दरबतन, तो अब ये हदीस क्यों इसलिए लाए हैं कि आप मार लो अपना एक दफा मारना अलल अर्दी, जमीन पर, यानी जमीन पर एक दफा हाथ मार लेना या फेर लेना काफी है, या एक दफा, दो दफा, तीन दफा फेरा जाएगा, तो पता ये चलता है कि आपने जो हुक्म दिया उसमें सिर्फ एक दफा ही हाथ मारने का हुक्म है। सुम्मा नफदहा, फिर उसको झाड़ दिया। नफदा का मतलब झाड़ दिया, यानी फूंक नहीं मारी बल्कि दोनों हाथों को आपस में मिला के झाड़ दिया, यानी मट्टी उतार दी। सुम्मा मसह बिहा, फिर इन्हीं हाथों से मसा किया। ज़हर कफ़्फ़िही बिशिमालिही, पीछे अपने हथेली के यानी बाएं हाथ की, और ज़हर शिमालिही बिकफ़्फ़िही, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की पुष्ट को मला और दाएं हाथ से बाएं हाथ की पुष्ट को। यानी पहले क्या किया,
بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو اور پھر دائیں سے بائیں کی پشت کو، پھر اس کے بعد چہرے کو. فقال عبداللہ الم تر عمر لم يقنع بقول عمار زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعقت بالسعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. یعنی اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو تیمم کی اجازت دی. سوال ہے استحاضہ کی حالت میں ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا ہے، پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، جبکہ وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوئی ہوں. ہر دفعہ پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، مسح ہو سکتا ہے. حدیث میں ایک جگہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ حیض والی عورت جب عیدگاہ جائے تو جائے نماز کے پاس نہ آئے، لیکن حضرت میمونہ جائے نماز کے اتنے پاس تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے کپڑے حضرت میمونہ کے جسم سے لگتے تھے، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں جو یہ کہا گیا نا پہلی حدیث میں کہ وہ نماز کی جگہ پر نہ آئے، اس سے مراد ہے وہ نماز نہ پڑھیں. جب نماز نہیں پڑھنی تو جائے نماز پہ بیٹھنے کا مطلب بھی نہیں بنتا. یہاں جو یہ دوسری حدیث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حائضہ عورت کا جسم یا اس کا لباس یہ ایز سچ ناپاک نہیں ہوتے کہ اگر وہ جائے نماز کو چھو جائیں یا نمازی کو چھو جائیں تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ فرق ہے. اگر کسی نے ایک دن مکہ میں طواف کر لیا ہو مگر دوسرے دن اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس کا حج اس صورت میں ہوگا جب وہ عرفات کے بعد ایک اور طواف کرے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا طواف جو ہے وہ طواف عمرے کا ہوتا ہے، اور اگر اس نے عمرے کی نیت سے نہیں کیا، حج کی نیت سے کیا ہے تو پھر ہوگا، ادروائز نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور سوال ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے کہ کبھی کبھی پیریڈز مختلف عرصوں کے گیپ کے بعد آنے لگتے ہیں. مثلاً کبھی 20 دن بعد شروع ہو جاتے ہیں، کبھی 40 دن بعد، ہمیشہ نہیں کبھی کبھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سائیکل چینج ہو رہی ہے. جبکہ حدیث کے مطابق صرف بلیڈنگ شروع ہو جانے سے حیض شروع نہیں ہوتا جب تک کہ مقرر دن نہ آ جائے. پھر ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ جب سائیکل چینج ہو رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر 40 دن بعد بھی آئے تو ایک دفعہ مس ہو گئے، تو بعض لوگوں کی عادت میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد مثلاً 1 مہینہ مس ہو جاتا ہے، تو یہ وہ سمجھے گا کہ اس کی عادت اس طرح ہے. اس میں چاہوں گی کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہیں جو بہت زیادہ اس معاملے کو سمجھتی ہیں، گائنی میں اسپیشلسٹ ہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں تاکہ میں سب کی انفارمیشن کے لیے اس کو بتا سکوں کہ اس میں عادت کا کتنا دخل ہے اور یہ مختلف جو چینجز آتی ہیں جسم میں وہ کس کس وجہ سے آتی ہیں. کیونکہ یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تاکہ اطمینان کے ساتھ نمازیں، روزے، حج سب کچھ ادا کر سکے. کیونکہ 3 بڑی عبادتیں پاکی پر مبنی ہیں، پاکی کے بغیر نہیں ہو سکتی: نماز، روزہ اور حج. سب سے پہلے نماز کا سوال، اگر اسی میں فیل ہوئے بیٹھے ہیں قیامت کو تو کیا بنے گا؟ روزے ادا نہیں کیے تو حج پہ گئے، ساری زندگی کا سرمایہ لوٹا کے آ گئے اور طواف افاضہ ہی نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے. تو یہ علم جاننا فرض میں شامل ہے، سنت یا نفل نہیں ہے، فرض عین ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر چھوٹ نہیں. تو اس لیے میں جاننا چاہوں گی کہ چینجز جب آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں. لیکن جو تھوڑا سا میرا محدود علم ہے وہ یہ کہ بعض خواتین کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے، کسی کو مہینے میں اگر 2 دفعہ آ رہے ہیں تو کسی کو 2 مہینے بعد آ رہے ہیں اور کسی کو 1 مہینے بعد آ رہے ہیں، لیکن میجورٹی کو عموماً مہینے بعد ہی آتے ہیں. بعض کا ڈیوریشن بیچ میں لمبا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے، بعض کا یہ کہ 3-4 مہینے ریگولر آتے ہیں، پھر اس کے بعد سکپ کر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. کیونکہ حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ عادت کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ ایک عورت کی عادت کیا ہے. اگر عادت میں یہ شامل ہے کہ سال میں 2 دفعہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ 2 مہینے کا گیپ پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی پیریڈز ہی شمار ہوں گے. اگر عورت کے کپڑے پر کچھ لگ جائے اور مرد کی نظر پڑ جائے تو کیا یہ بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے؟ یہ گناہ کی بات نہیں، یہ ایک طرح سے شرم و حیا کی بات ہے. جن دنوں میں ہم پاک ہوتے ہیں اس وقت نہانے کے بعد اگر صرف ناک میں پانی ڈال لیں اور کلی کر لیں اور نہانے سے پہلے وضو نہ کیا ہو تو کیا اس طرح نہانے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو جو نمازیں اس طرح پڑھی گئی ہوں ان کا کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے. اگر کوئی شخص ویسے ہی ہاتھ منہ دھو کے آ جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے اور اس نے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو اس کا وضو نہیں ہوتا. اگر آپ ویسے ہی ناپاکی کے علاوہ نہا رہی ہیں اور آپ اپنے جسم کو اس لیے بھگو رہی ہیں اور کلی اور ناک میں پانی اس لیے ڈال رہی ہیں کہ آپ وضو کی نیت سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں،
تو اس صورت میں آپ اس کلی اور ناک کے پانی ڈالنے سے اور منہ وغیرہ اور پاؤں کے دھونے سے یعنی اعضائے وضو کے دھل جانے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر نیت نہیں تھی تو پھر آپ کو دوبارہ نیت کے ساتھ وضو کرنا ہوگا کیونکہ نیت شرط ہے وضو کے لیے. نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد نماز اور روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 40 دن ناپاک رہنے کے بارے میں جو لوگوں کا کہنا ہے کیا وہ درست ہے؟ 40 تو اس کی میکسیمم لمٹ ہے. اصل انسان کی عادت کے مطابق ہے. بعض لوگوں کو بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی، وہ اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں. بعض جو ہے ان کے لیے 1 ہفتہ کافی ہے، بعض 1 مہینے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو 40 دن ہے یہ لازم نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ میکسیمم لمٹ ہے. اس سے آگے اگر کسی کی بلیڈنگ جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کی ایک بیماری ہے، اس حال میں بھی وہ نماز پڑھے گی. کیا حیض کے دوران بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. لکوریا تو سبیلین کے علاوہ تیسری جگہ یعنی رحم کی نالی میں سے نکلتا ہے، تو کیا اس کا حکم فرق نہیں ہوگا؟ رحم کی نالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ سبیلین ہی سے ہے. پچھلے دنوں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا جو مسجد میں ارینج کی گئی تھی. جہاں خواتین کو بٹھایا گیا وہاں نماز ہوتی تھی. اس دن کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مسجد میں شادی ارینج کرنا کوئی شرط نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا. ہمارے ہاں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ہر چیز کو ایک فرض بنا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی کریں، مسجد میں کیا بھی جا سکتا ہے. اور اگر مسجد میں کرنا ہی ہے تو اتنا ہجوم بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ چند لوگ جو بیٹھے ہیں یا کلوز رشتہ دار اور مرد وہی کافی ہیں. اگر آپ نے ایک پارٹی کی قسم کو کچھ کرنا ہے تو پھر اس صورت میں بہتر آپ کسی ہال میں چلے جائیں تاکہ مسجد کا احترام جو ہے اس میں خلل نہ آئے. اور خصوصاً بالکل اس ایریا میں عورتوں کو بلانا یہ انہیں حرج میں ڈالنے والی بات ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ شادی پر نہ جائیں تو کوئی رنجش پیدا ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پیچھے سے پیچھے آخری صف میں یا کسی کارنر کے قریب ہی رہیں، مین مصلی پر نہ آئیں. اگر ماہ رمضان کے قضا روزے بعد میں رکھ رہے ہوں، اگر حیض کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو کیا باقی سارا دن کچھ نہ کھائے پیے؟ کھا سکتے ہیں. جب روزہ ہی نہیں رہا تو کھانے پینے سے پرہیز کیسا؟ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. بچپن میں ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر درمیان دن میں پیریڈز آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا کچھ مت کھاؤ پیو، یہ تمہارا آج کا روزہ ہو جائے گا. حالانکہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو اس دن کی قضا اس کو دینی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو عموماً انسان ویکنس محسوس کرتا ہے یا پین محسوس کرتا ہے. تو اس صورت میں اگر ایک شخص کا روزہ بھی نہیں رہا اور آپ اس کو پین کلر نہیں دے رہے جی ابھی یہ روزے میں ہی ہے، تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ صرف خود ساختہ بات ہے جو میں خود عرصہ دراز سے سنتی چلی آئی، لیکن پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب روزہ نہیں رہا تو پھر کھانے پینے کا بھی نہیں رہا، پھر کھا پی سکتے ہیں. اگر کسی خاتون نے غسل جنابت کرنا ہو لیکن غسل کرنے سے قبل ہی حیض شروع ہو جائے تو کیا جنابت کا غسل کرنا لازمی ہوگا یا غسل جنابت اور حیض سے پاکی کے بعد ایک ہی غسل کافی ہے؟ اس میں ایک غسل اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے، لیکن اگر ناپاکی کی دوسری قسم شروع ہو گئی ہے تو اس غسل کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر بھی بہرحال انسان ناپاک ہی رہے گا. اگر کوئی اپنے دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو کر لے، ضروری نہیں ہے. اگر بعد میں پیریڈز کے ختم ہونے کے بعد ایک ہی غسل کر لے تو وہ دونوں چیزوں کی نجاست کے لیے کافی ہو جائے گا. کتاب الحیض میں ہم نے بہت تفصیل سے سارے مسئلے پڑھے، مگر ہم نے یہ مسئلہ کہیں نہیں پڑھا کہ پیڈز کو ڈسپوز آف کس طرح کرنا چاہیے. ہم اکثر اپنے گھروں کے باہر روڈز کے کنارے پیڈز پڑے دیکھتے ہیں جو کہ بہت شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. برائے مہربانی انہیں ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں دھو کر پھینکا جائے، کچھ کہتے ہیں انہیں جلا دیا جائے. اس میں یہ کہ جو بھی آپ کی سہولت ہو اور جو آپ کو کنوینینٹ ہو دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح بغیر ڈھانکے اور ڈائریکٹ ان کو بنس میں پھینک دینا اور وہ پھر کوڑے کے ڈھیروں پہ نظر آئیں تو واقعی یہ شرمندگی کی بات ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی کوئی بھی طریقہ ڈسپوز آف کرنے کا جس کو آپ آسانی سے کر سکیں اور آپ کی سہولت کے مطابق ہو اس کو کر سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فلش کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہر چیز فلش کرنا شروع کریں اور گھر کے ساری نالیاں بند ہو جائیں. اگر کوئی عورت گھر میں ہی 3 آیات کر کے قرآن پاک حفظ کر رہی ہو اور جب اس کو پیریڈز آ جائیں تو وہ کیا وہ 2-3 آیات حفظ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے. اگر ہم نے پیریڈز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی اور اگر والد یا بھائی وغیرہ پوچھے کہ نماز پڑھ لی، کیا اس صورت میں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ پڑھ لی، یا پھر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس میں یہ کہ جھوٹ بولنے کی تو قطعاً کوئی اجازت نہیں اور نہ ہمیں کہیں یہ سکھایا گیا، کیونکہ سب سے بدترین مرض جو ہے وہ جھوٹ ہے، جبکہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے
تمام گناہوں کی جو جڑ ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے میں یہ بھی خرابی یہ بھی خرابی یہ بھی, تو میں ان کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا, مجھے بس ایک بات سے آپ منع کر دیں کہ میں وہ چھوڑ دوں. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. اب یہ کہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. جب وہ واپس گیا اور کوئی ایک غلط کام کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ میں یہ کر رہا ہوں, جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے کیا ہے, تو میں تو نہیں بتانا چاہتا اپنا غلط کام, تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. اچھا جھوٹ میں نے نہیں بولنا, اس لیے میں یہ کام چھوڑ دیتا. اسی طرح کسی دوسرے غلط کام کو کرنے لگا تو پھر یاد آیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, لہٰذا اس سے وہ کام چھوٹ گیا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ چھوڑ دے تو بہت سی برائیاں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو اعلان کر کے کہیں کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل اتنا باوقار رکھیں کہ دوسرے کو ذرا جرت بھی کم ہی ہو آپ سے پوچھنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ بھی بیٹھے تو خاموشی اختیار کریں اور تھوڑا سا خاموش ہو کے دیکھیں اس کو, اور اس کے بعد بس ختم بات. یعنی ہم بہت سی باتیں اپنی جذباتیت کی وجہ سے گنواتے ہیں کہ ہم آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوری ریئیکشن کرنا چاہتے ہیں. خاموشی اختیار کر لیں, خاموشی سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پھر یہاں یہی سوال ہے کہ اگر سینسیٹیو جگہ ہونے کی وجہ سے پرفیوم لگانا ڈینجرس ہے, حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ پرفیوم لگائیں یا ڈینجرس کیمیکلز آپ لگائیں اپنے آپ کو. شاید یہ بات آپ لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہے, یہی تو اصل مشکل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو جا کے خبردار کرو کیونکہ ماں انذر آباؤہم, ان کے آباء و اجداد کو بھی خبر نہیں تھی. تو یہ نسلی جہالت چلی آ رہی. وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات سے بھی عموماً منع کیا جاتا ہے کہ بس قرآن کی تلاوت کر لو, ترجمہ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات بہت عام میں نے سنی. حدیث کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے پڑھنے کی کتاب تو نہیں, یہ تو علماء کی ہے. میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے لیے آئے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. یا آپ نے جب یہ تعلیمات دی تو آپ کے سامنے صرف علماء حاضر ہوتے تھے؟ یہ تو ڈے ٹو ڈے لائف سے روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں جاننا چاہیے اور اس جہالت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ قبر کے سوالوں میں ایسا شدید محاسبہ کتاب پر بھی نہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. ان کو کتنا جانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب بھی وہیں سے سمجھ آئے گی. کتاب کو بھی جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے, کیونکہ آپ صاحب کتاب تھے نا. جب حضرت عائشہ سے آپ کا اخلاق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے, خلقہ القرآن. تو قرآن کتابی شکل میں ضرور ہے لیکن عملی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. ایک مسلمان ایک صحیح مسلمان بن نہیں سکتا جب تک آپ کی ان باتوں سے گزرے نہ. زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اور ادب اور تہذیب اور تمیز وہ سب کچھ آ نہیں سکتی. دین کی روح کو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک یہ باتیں ہم جانے نہ. اب مشکل یہ ہے کہ نہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اگر ہمارے ٹیکسٹ میں بھی کچھ حدیثیں ہوتی ہے تو صرف چند اخلاق کی باتوں پہ. بہت اچھی بات ہے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اخلاق کی خرابی کے اسباب میں ایک روحانی ناپاکی بھی شامل ہوتی ہے؟ یعنی انسان بد مزاج ہوتا ہے یا بد اخلاق ہوتا ہے تو کبھی سوچے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے, کوئی اندر کھٹک ہوتی ہے. اس کھٹک کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ انسان کسی پہ اپنا غصہ نکال دے. جب ایک انسان اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھتا ہے, اسے معلوم ہے طہارت کس چیز کا نام ہے, ناپاکی کس چیز کا نام ہے, جائز کیا, ناجائز کیا, حلال کیا, حرام کیا ہے, بہتر سے بہتر, افضل سے افضل طریقہ کیا ہے, جب ان طریقوں کو وہ زندگی میں لے آتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک ایسا اعتدال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے. جتنا ہم اس سے دور ہیں اصل چشمے سے, سیراوی کم ہے, اتنی تنگی ذہنوں میں ہے, اتنی دلوں میں تنگی ہے, اتنی زندگیاں جہنم بنی ہوئی. دین کی جو اصل وسعت ہے وہ سنت کے خزانے سے اور سیرت کے حوالے سے انسان کے اندر آتی ہے. لہٰذا تھیوری پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف جو ہے اس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ مینسٹرل irregularities کے بارے میں بتاؤں گی. چونکہ یہ تمام بچیوں سے متعلق چیز ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو جلدی سے پڑھ دینا چاہتی ہوں. حیض کی باقاعدگیاں 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 چھوٹی عمر یعنی لڑکیوں میں, نمبر 2 شادی کے بعد اور بڑی عمر میں. چھوٹی عمر یعنی لڑکیوں میں اصل وجہ کمزوری, خون کی کمی ہے, ناقص غذا ہے, والدین کی خام خواہ کی ڈانٹ ڈپٹ, پڑھائی میں مقابلہ بازی. علاج مناسب سادہ غذا جس میں دودھ, تازہ پھل اور تازہ سبزیاں, پانی وغیرہ ہو. والدین کی محبت اور شفقت. دیکھنے میں آیا ہے فوراً ڈاکٹروں اور وہ بھی نا تجربہ کار ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, فوری علاج چاہتے ہیں. اکثر ڈاکٹرز ہارمونز لکھ دیتے ہیں جس سے کام اور خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو تو نہیں پتا گھریلو حالات کیا ہیں, نہ ہی ڈیٹیل میں جانے کا اس کے پاس وقت ہوتا ہے.
علاج محض ری ایشورنس، تازہ دودھ اور یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی، سبزیاں وغیرہ، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرنا، خاص طور پر امتحان کے دنوں میں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بلیڈنگ سے یعنی خون کی کمی سے زیادہ بے قاعدہ حیض کی بلیڈنگ ہے، اور یہ چکر اس طرح چلتا رہتا ہے کہ علاج خون کی کمی دوا کرنا اور خوراک سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوائیوں سے، اور کبھی کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خون چڑھانا پڑتا ہے، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امتحانات کے دنوں میں لڑکیوں میں یہ شکایات عام ہیں، سو علاج صبر و تحمل اور پہلے دن سے محنت کرنی چاہیے۔ پھر ٹھیک طرح سے مناسب خوراک، مطلب وہ خوراک جس میں یعنی بیلنس ڈائٹ ہو، وہ لینی چاہیے ضرورت کے مطابق۔ یاد رکھیے کہ بکریاں، گائے، بھینس گوشت، گھی، مکھن نہیں کھاتے، نہ ہی اناج، گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نہ ان کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے، نہ پتے کی، نہ ہی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، اور گوشت کی زیادتی، دودھ کا کھویا اور مٹھائیاں بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا ہے شادی شدہ عورتوں میں حیض کی بے قاعدگیاں، وجوہات، خون کی کمی، خواہ مخواہ کی پریشانی، ولادت کے بعد، ابارشنز کے بعد۔ نمبر 3 اور 4 کے بعد حیض کی بے قاعدگیاں قدرتی عمل ہے، نہ کہ ہارمونل تبدیلیاں جو حمل کے دوران ہوئی تھی وہ نارمل پر آ جائیں، اور اس میں وقت لگتا ہے۔ صبر اور تحمل اگر اختیار کیا جائے تو چند مہینوں کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہارمونل ٹریٹمنٹ ان سب حالات میں خاص کر لڑکیوں میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ قدرت کے نظام کی تبدیلیوں کو ٹھیک ہونے میں وقت درکار ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمپلیکیشنز جب ہی ہوتی ہیں جب خواہ مخواہ دخل اندازی کی جائے۔ اسپیشلسٹ کو بھی ایک دفعہ کنسلٹ کر لینا چاہیے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کوئی رسولی وغیرہ تو نہیں جس کا علاج سرجری ہی ہے، نہ کہ ہارمونز۔ مینسز ایک عمر کے بعد بند ہوتے ہیں جسے اصطلاح میں مینوپاز کہتے ہیں۔ بند ہونے سے پہلے اسے 3 سال بے قاعدہ حیض ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی صرف ان لوگوں میں ہوتے ہیں جہاں پر ناقص غذا اور خام خواہ کی پریشانیاں، قدرت کے خلاف جانا، ضبط تولید کے غلط طریقے، کرمنل ابارشنز وغیرہ ہیں۔ قدرت کے خلاف جائیں گے تو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ ہارمونز کا استعمال خاص طور پر رمضان، عمرہ اور حج میں حیض روکنے کے لیے کھانا غلط ہے، اس سے پورا جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ بجائے حیض بند ہونے کے لگاتار آتے رہتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس، اور کچھ ڈاکٹرز مردانہ ہارمونز میل انجیکشنز لگا دیتے ہیں۔ وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے، پھر وہی سلسلہ شدت سے، اور اکثر نتیجہ میجر سرجری یعنی پیٹ کھلوانا اور رحم نکلوا دینا ہوتا ہے۔ ہارمون سے بھی علاج کیا جاتا ہے لیکن باقاعدہ تشخیص کے بعد۔ ولادت اور ابارشنز کے بعد حیض کی باقاعدگیوں کے علاج میں صرف دودھ کم از کم عادت سے روزانہ پینا، کسی کھلے برتن میں قابل برداشت گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر صبح اور شام 10 منٹ تک بیٹھنا، نتائج حیرت انگیز ملے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز مشینی ہے، ایکسرسائز کی کمی یا نہ ہونا، جہاں گئے موٹر میں بٹن دبایا ہر کام ہو گیا، نہ سل، نہ بٹا، نہ کنڈی، نہ سوٹا، نہ جھاڑو، نہ دھونا کپڑوں کا، مرغن غذاؤں کی فراوانی، نتیجہ موٹاپا، پتا اور گردوں کی تکلیف، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، تکلیف دہ زندگی، خود بھی بیزار، لواحقین بھی تنگ اور پریشان۔ یہاں پر ڈاکٹر کیا کریں؟ نفسیاتی لائن پر علاج شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ادویات جو ذہن اور جذبات کو ڈپریس کرتی ہیں، پھر نتیجے میں ذہن بھی معوق، دماغ بھی سن، نیند کی بے قاعدگیاں، کسی وقت کمی، کسی وقت زیادتی، ہلنا جلنا بند، تکلیفوں میں اضافہ، اکثر کھانے کو پاس نہیں، اور مہنگی مسلسل ادویات، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ گزارش ہے کہ صبر شکر اپنائیں، کھانے سے پہلے سوچیں کیا کھا رہی ہیں اور کیا کھلا رہی ہیں۔ سادہ سستی غذا، زیادہ پانی کا استعمال، ورزش، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا، پیدل چلنے کی عادت ہی کافی ہے۔ سب سے بڑھ کر صبر شکر، نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ سوال ہے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، تو کیا تمام مسلمان اس دوران بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے؟ اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، سفر میں پہلی مرتبہ وہ موقع تھا جب پانی نہیں ملا، اس لیے وہ ایک خاص نماز بغیر وضو کے پڑھی گئی جو اس صبح کی تھی، لیکن عام طور پر اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اگر گھر میں پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اگر ساتھ والے گھر میں پانی ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کا حکم ہے۔ بات یہ ہے کہ تیمم کے احکامات کے لیے تحری ضروری ہے۔ تحری عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان کوشش کہ کسی طرح مل جائے پانی، اور جب ساری کوششیں ناتمام ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر تیمم کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے ساتھ اگر اپنی بہن کا گھر ہے تو آپ دن کو، رات کو، آدھی رات کو جا کے اس سے پانی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہمسایہ کوئی ایسا ہے کہ جہاں دن میں جاتے ہوئے بھی آپ ڈرتے ہو تو پانی مانگنے کیسے جائیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دارالحرب میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے خطرے میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے اصل چیز جو اس میں اصول یاد رکھنے کا ہے وہ ہے تحری۔ تحری کا مطلب ہے حتی الامکان کوشش، کہ جب ثابت ہو جائے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے پانی لانے کا یا حاصل کرنے کا، تو ایسی صورت میں پھر تیمم جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پانی جیسے آپ کے پاؤں کے نیچے بھی زمین کے اندر موجود ہے،
اور آپ کو اگر پانی باہر سے نہیں مل رہا تو آپ کو بور کر لینا چاہیے، لیکن کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے؟ تو اس لیے اس میں حتی الامکان کوشش کی ضرورت ہے، اور یہ ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کر لی اور اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں تیمم کر کے ہی نماز پڑھ لوں۔ کیا تیمم صرف اسی وقت جائز ہوگا جب 1 میل کی مسافت تک پانی نہ ملے؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے، اصل شرط تحری ہے کہ مثلاً اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو 1 میل چھوڑ 10 میل بھی آپ کے لیے کم ہے، لیکن اگر گاڑی نہیں تو 1 میل تک جانے اور آنے میں اگر آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے اور اتنے میں نماز کا وقت چلا جائے تو کیا کمایا آپ نے؟ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اگر جنبی نے پاکی حاصل کرنی ہو اور پانی کی مقدار صرف وضو کے لیے ہو اور اس میں غسل ممکن نہ ہو تو اس صورت میں جنبی وضو کرے گا یا تیمم کر کے نماز پڑھے گا؟ وہ ایک ہی تیمم کر لے گا جو جنابت اور وضو دونوں کو قائم مقام ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ بارش کے موسم میں مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ آج کل بھی پنڈی کے کچھ علاقوں میں بارش کی وجہ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، گھٹنوں تک پانی آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب اوپر سے بارش برس رہی ہو، نیچے سے بھی کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کہاں کھڑے، تو کیا ایسی صورت میں خواتین کا علم کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہونا صحیح ہے؟ جبکہ آپ نے مردوں کو بارش میں نکلنے سے منع فرمایا۔ علم اور فرض نماز میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کو بہتر طور پر جانتا ہے کہ اگر وہ نکل سکتا ہے اور بارش اوپر سے برس نہیں رہی، اور اگر برسنے والی ہے تو ایک چھتری لے لے، ایک سوٹ نہ خریدے، ایک چھتری خرید لے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور میری ایک زندگی کا مقصد ہے تو مجھے لینا ہے، کیونکہ نماز تو ساری زندگی فرض ہے، اور علم کے لیے تو آپ 1 سال یا چند مہینوں یا 2 مہینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں اگر آپ یہ کہ آج بارش کی وجہ سے اور آج دھند بھی تھی، دھند کی وجہ سے اور آج دھوپ کی وجہ سے نہیں آ رہے، اور آج آپ کے سر میں درد ہوگی نہیں آ رہے، تو آپ علم تو پھر کبھی سیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ نماز میں تو اگر تھوڑی آپ کی طبیعت خراب ہے، کھڑے نہیں ہو رہے، ٹانگوں میں درد ہے، آپ بیٹھ جائیں کیونکہ یہ تو روز کا کام ہے، لیکن علم کے لیے جو وقت آپ نے خاص کیا ہے اس کو اسی میں حد الوسع لگانے کی کوشش کریں۔ باقی اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ پھسل کے ڈوب سکتے ہیں اس پانی میں تو اپنی جان بچانا زیادہ بڑا فرض ہے، پھر آپ نہ آئیں۔ تو ہر شخص خود سوچ لے کہ وہ کن حالات کے اندر ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم عذر بنا کے جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ درست نہیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ مسجد میں اب مت آؤ، گھر میں پڑھو، تو وہ سڑکیں ایسی نہیں تھی جیسے ہماری، لیکن ہماری بھی سڑکیں سب برابر نہیں، کچھ اس زمانے سے بھی بری ہوں گی۔ تو اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں ہیں اور وہاں پر آپ کو کیا کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اپنے لیے خود بہتر چیز تلاش کر لیں۔ اگر ہم کسی اجتماع وغیرہ میں جائیں، نماز کا وقت ہو، پانی بھی موجود ہو لیکن رش بہت زیادہ ہو اور نماز قضا ہونے کا ڈر ہو، تو کیا اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسی صورتوں میں تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک بہت بڑی گیدرنگ میں جا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ باوضو جائیں، اور اس صورت میں یہ ہے کہ جو ایسے اجتماع کریں انہیں بھی چاہیے کہ وہ پانی کا کچھ انتظام کر کے رکھیں، اور آبادی میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اگر ایک جگہ وضو نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ کر سکتے ہیں۔ نمازوں کو قریب کر کے جمع کی بھی اجازت ہے، مثلاً اگر مغرب ذرا ڈیلے ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم قضا یہ سمجھتے ہیں کہ عین اگر اس ٹائم پہ نہیں ہوئی، ذرا لیٹ ہو گئی تو شاید نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ جب نماز کے اوقات کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی کچھ اور کنفیوژن دور ہو جائے گی، جس سے تیمم کا اس سے ریلیشن شپ نہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے لیے بلا کسی عذر کے تیمم کر کے جنبی نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر عذر کی صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے مسح کرو۔ یہاں پر منہ پر مسح کرنے کا ذکر آتا ہے، جبکہ باب 239 میں پہلے ہاتھوں پر اور پھر منہ پر مسح کرنے کا ذکر ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہی صحیح ہیں کیونکہ دونوں کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم پہلے ہاتھ کر لیں اور بعد میں منہ، یا ڈائریکٹ پہلے منہ اور پھر ہاتھ، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی طرح کیا گیا، جو جس طریقے پہ بھی کر لے گا اس کا تیمم ہو جائے گا۔ وسعت کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تیمم کیا پاؤڈر سے کیا جا سکتا ہے؟ پاؤڈر جو ہے وہ مٹی نہیں ہے، پاؤڈر کا جو نیچر ہے یا اس کا جو مٹیریل ہے وہ کچھ اور ہے، اس لیے اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ دیوار کی مٹی سے ہاں اگر کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہو تو اس سے آپ کر سکتے ہیں، اگر بالکل بھی ڈسٹ نہیں ہے تو اس صورت میں صرف دیوار کے پینٹ سے یا ڈسٹمپر سے نہیں ہو سکے گا، اس پہ گرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شیشے پر بھی، جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا شیشہ کھول کے باہر ہاتھ لگا کے باہر کی سرفیس پہ تیمم کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تیمم کے لیے پڑھا کہ ہتھیلیوں، ہاتھوں اور منہ کا ہوتا ہے، مگر میٹرک میں اسلامیات کی کتاب میں بازو کا بھی ہے۔ کیا سجدہ صاحب کی طرح اس کے بھی مختلف طریقے ہیں؟ اس میں یہ کہ میں میٹرک کی کتاب کی ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ وہ نصاب میں نے نہیں بنایا، لیکن یہ ہے کہ اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک بات اہم، کیونکہ جب بالکل پہلی حدیث
ہم نے اس باب تیمم میں پڑھی اور جو عام طور پہ کامنلی نون ہے، اس میں حدیث میں سیکوینس فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ کیا. اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ اچھا آیت میں تو ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ. تو آپ نوٹ کر لیجئے، آج بھی ہم نے جو احادیث پڑھی اور لاسٹ ویک بھی جو ہم نے پڑھی، اس میں حدیث نمبر 339 ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، یہ کیا سیکوینس ہے؟ سیم ایز آیت. ٹھیک ہے. پھر اور دیکھیں 341 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یکفیک الوجہ والکفین، پہلے کیا مینشن ہے؟ چہرہ. ٹھیک، آیت کے حساب سے ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آئیے 343 پر فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض فمسح وجہہ وکفیہ، کیا سیکوینس ہے؟ آیت سے میچ. ٹھیک ہے، آیت سے میچ ہے. صرف ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ بعض اوقات لوگ ایک دفعہ ایک چیز دیکھ کے نا تو پھر وہ فرق ہے، دیکھا یہ بالکل اپوزٹ قرآن اور حدیث میں، اسی لیے کانٹرڈکشن کی بات آتی ہے. کیوں؟ لمیٹڈ نالج ہے نا. پھر ابھی مزید یہ ہمارا جو 347 سیکنڈ لاسٹ حدیث جو ہے التیمم ضربۃ میں، اس کا بھی آخر میں آپ دیکھیں وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً، اس میں بھی سیم سیکوینس ہے. تو اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتی ہے بات، کہ ایک تو یہ کہ کانٹرڈکشن کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس روایت میں پہلے ہاتھ اور پھر چہرے کی بات آئی ہے وہ روایت بالمعنی ہو. تو بعض اوقات جب حدیث نیریشن روایت بالمعنی ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رد و بدل سیکوینس کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری احادیث میں چہرہ پہلے بھی آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں اگر روایت بالمعنی بھی آئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا بھی تھا یا کیا بھی تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وسعت دے دی گئی. کیونکہ حدیث کیا کرتی ہے؟ قرآن کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، بعض اوقات وسعت مل جاتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ کہ دین کی وسعت میں سے ایک چیز ہے کہ اگر آپ مسح کرتے ہوئے پہلے اس کو چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں یا ہاتھ پر پھیر رہے ہیں، دے آر بوتھ اوکے. دوسری بات، ہم نے 2 ڈفرینٹ الفاظ پڑھے. اس میں پہلے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ یعنی جب ہاتھ مٹی پر مارے پھر اس کے بعد نفخ فیہما، پھونک ماری. اور اب یہاں پر ہم نے آج پڑھا نفدا، تو جس کا مطلب ہے جھاڑا. تو آپ کو سمجھ آئی کہ اگر مٹی لگ گئی ہے، پھونک ماری یا جھاڑا، اس کا کیا مطلب؟ سیم بات ہو گئی نا. یعنی پرپز کیا ہے کہ اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو آپ کا مقصد مسح میں، تیمم میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈھیر سی مٹی ملنی ہے. اصل چیز وہ قصد ہے، وہی جو دل کا ارادہ ہے، جو اس لفظ کے معنی ہیں. تو لہٰذا بلکہ پھونک مارنا یا جھاڑنے سے واضح ہو گیا کہ کم مٹی ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ڈھیر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ اس چیز پہ بڑا وہ کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح مٹی لگے اور اچھی طرح منہ پہ بھی خوب مٹی مل مل کے. نہیں، وضو میں پانی کے ساتھ اپنے مل مل کے دھونا ہے، لیکن تیمم میں مٹی کو چہرے پہ ملنے والی بات نہیں ہے. آپ کوئی اسکرب یا مساج نہیں کر رہے اس سے. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ ایک قصد والی بات ہے کہ سمبولکلی ایک چیز کہ انسان اس کیفیت کو محسوس کرے کہ ہاں اب ہم پاکی میں آ گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمارے دین میں یہ یسر ہے کہ انسان اتنے چھوٹے سے ایکٹ سے. اور یہ بھی ہے کہ پاؤں پہ کیوں نہیں مٹی کا مسح کرنے کے کہا گیا؟ تیمم میں صرف فیس اور ہینڈز ہی کیوں کر دیا گیا؟ سہولت ہے، آسانی. آپ دیکھیں عورتوں کے لیے اگر خاص طور پہ اگر یہ ہوتا کہ اچھا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، سر، تو پھر کیا بنتا؟ پھر وہی چیز آ جاتی نا کہ اچھا اب ہم کیسے اوپر اسکارف کے اتار سے کریں اور کس طرح کریں. تو دین میں یہ سہولتیں ہیں، اس میں پھر آبجیکشن نہیں آنا چاہیے کہ او اچھا وضو میں تو دیکھو ہم وضو کر کے ایکچولی یو فیل کلین، یو ڈو، آپ فیل کلین کرتے ہیں، آپ ایک طہارت کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. اور واقعتاً یعنی فزیکلی آپ دیکھتے بھی ہیں بعض اوقات اگر آپ کچھ ملکوں میں جہاں گرد و غبار اور اسموگ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تھوڑی دیر بعد بھی آپ گھر آ کے اگر ہاتھ بھی دھوئیں صرف تو کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ آپ کو پانی جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، مٹیالہ سا ہو جاتا ہے. تو یو فیل اٹ کہ ہاں جب مٹی اتر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں مٹی نہیں بھی لگی، ویسے بھی آپ گھر میں بھی ہیں اور آپ نے کیا تو کچھ نہ کچھ کلین ہوا ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا، ہے نا، کیونکہ وہ مٹی نظر نہیں آ رہی تھی جو اتری ہے دھونے سے. تو اسی طرح غسل وضو میں تو پانی ہمیں یہ کلین کرتا ہے. لیکن کوئی کہے لو
وضو میں تو ہم کلین ہو رہے ہیں ایکچولی فزیکلی، اور اس میں اٹھا کے ہم اپنے اوپر مٹی لگا رہے ہیں جبکہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ حکم، شریعت، آسانی، اور پھر پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ نے مٹی ملنی ہے. ٹھیک ہے، مٹی پہ ہاتھ لگانا ہے اور پھر پھونک یا جھاڑنا، اور پھر اس کے بعد اسٹیپس. تیمم از لائک دی ایزیسٹ تھنگ ایور. اور کیا تیمم حالت طہر آپ کو حالت طہر دیتی ہے؟ آپ اس کے ساتھ پاک ہو جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے، یا یہ بھی کرنا چاہیے نہیں وہ میں گئی تو تھی سفر میں؟ بعض لوگوں کو ہوتا ہے یہ عمرہ کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں، ڈفرینٹ آپ کے حالات گزرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو نمازیں بس تیمم سے پڑھی، پتہ نہیں کیا بنا. نہیں، تیمم سے پڑھی ہوئی نمازوں پہ شرح صدر رکھیں کہ جیسے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی تیمم کی نماز بھی انشاءاللہ باعث اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا، جو شریعت میں جو ایکسٹینشنز ہمیں دی گئی ہیں وہ لیسر نہیں ہے، وہ کم درجے کی نہیں ہے. اس سے آپ کی عبادت انفیریئر نہیں ہو جاتی کہ تیمم والی نماز ہے تو نماز میں مارکس کم ملیں گے، اور وضو والی نماز ہے تو زیادہ ملیں گے، اور وضو کرنا تھا لیکن میں نے غسل کر لیا تاکہ مجھے نماز میں اور زیادہ ثواب ملے. از دیٹ ٹرو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، غسل کر لیا آپ نے، اچھی بات ہے، یو فیل مور فریش، لیکن اس سے آپ کی نماز کی کوالٹی ایلیویٹ نہیں ہو رہی. نماز میں جو ریکوائرڈ ہے وہی ریکوائرڈ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون سی عبادات ہیں جس میں پاکی ریکوائرڈ ہے؟ پاکی ریکوائرڈ ہے نماز، روزہ اور حج. اور حج میں بھی طواف، بیسکلی طواف، کیونکہ باقی تمام جو مناسک کے حج ہیں وہ ہم بغیر طہر کی حالت کے ادا کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات خواتین وہ کر کے آتی ہیں طواف، چلو ان کو مل گیا، اور جو کہتی ہیں بس تسلی نہیں ہوئی حج میں، جو ہے نا یہ چیز میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، یعنی ناپاکی کی حالت تھی حیض کی وجہ سے. تو کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بنت آدم پہ یہ چیز لکھ دی ہے تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے، بیکاز اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے مائنڈ سیٹ آپ وہ انفیریئر فیل کر رہے ہوتے کہ نہیں باقی سب کا حج تو بہت اچھا ہوا لیکن میرا حج تو ایسا ہوا جس میں تو منا میں بھی عرفات میں بھی. آپ منا اور عرفات میں اگر کسی کو حیض چل رہا ہے تو کیا وہ اذکار کر سکتی ہیں؟ کیا وہ دعائیں کر سکتی ہیں؟ کیا وقوف عرفہ میں کیا ریکوائرڈ ہے؟ عرفات کا سارا دن میں سب سے زیادہ کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ دعا ہے نا. سارا دن نمازیں ریکوائرڈ نہیں ہیں، یہ دعا تو جو نمازوں کا اوقات ہے وہ تو پڑھنے ہیں، لیکن دعا ہے نا. تو کیا حائضہ عورت دعا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، استحاضہ والی عورت دعا کر سکتی ہے. تو پھر اس میں اپنے آپ کو پلے ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر آ جاتا ہے کہ بڑی عبادت بھی کر لی اللہ کی توفیق سے، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہنچ جائے، تو پھر اس میں بھی وہ ایک دل کی سکون اور وہ نہیں لینے دیتا، اور وہ ہم اپنے وسوسوں میں قید ہو کے طہارت کے متعلق خواتین جو ہیں، اور پھر وہاں پر بھی اور آنے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں اور ان شاعر کا احترام اور ان کو سب کریں، باتیں زیادہ ہماری اس حالت پہ چلی جاتی ہیں. جی محنت کرتا رہتا ہے عبادت سے پہلے، بیفور، ڈیورنگ اینڈ آفٹر، تینوں ٹائم پہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ہم تو صرف ڈیورنگ کے لیے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. چلیں الحمدللہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. اور کون سی حدیث پڑھنا چاہیں گے آپ بتائیے؟ 347 یا 348 آپ کی چوائس ہے. 340 چوائس دی گئی ہے 347 یا 348 میں. ٹھیک ہے، آسانی ہے. جی جی بالکل، اسی لیے تو آپ سے پوچھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء
قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک. پھر سے پڑھیں گے سب لوگ ایک ساتھ اس حدیث کو. ایک بار اور پڑھیں. الحمدللہ. پہلی دفعہ میں اور تیسری دفعہ میں کچھ فرق لگا پڑھنے میں؟ آسانی ہو گئی نا، کیونکہ فیملیارٹی تھی تو جتنی جتنی پڑھتے جاتے ہیں اتنی آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک تو ریزن اس کا یہ تھا کہ کل سے ہم انشاءاللہ کیونکہ نئی کتاب شروع کریں گے، کتاب الصلاۃ شروع کریں گے، آپ نے نیا والیوم بھی لینا ہوگا تو آپ کو یہ والیوم اٹھا کے لانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ ریڈنگ کر لی ہے. کل آپ اپنے گروپس میں وہ حدیث سنائیں گے جو آپ نے کتاب الطہارہ میں اوور آل یاد کی ہے. کون سی حدیث یاد کی ہے؟ سب نے یاد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی حدیث نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن چلے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ وہ تیمم کے بارے میں نہیں ہے، تیمن کے بارے میں ہے. کسی کو یاد آ گئی؟ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 168. حدیث نمبر 168 کس کو یاد ہے؟ کون سنائے گا؟ مائک دیجئے، مائک دیجئے. کیا یہ آپ لوگوں نے 2 ویکس پہلے گروپس میں سنی تھی؟ اوکے الحمدللہ. مائک لے لیجئے کیونکہ آن لائن سسٹرز پھر لیفٹ آؤٹ فیل نہ گئے. کیا کوئی ایک بھی مائک نہیں ہے؟ جی جو بغیر دیکھے سنائے. جی وفی شأنہ کلی. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب التیمن فی تناولہ وفی ترجلہ فی طہورہ وفی شان کلہ. اچھا، اس کو حدیث کو دیکھ کے دوبارہ یاد کیجیے گا، اتنی دفعہ فی ریپیٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ویسے تو بات روایت بالمعنی میں کریں تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث جو ہم نے پڑھی وہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم حدیث ایز از اگر یاد کر رہے ہیں روایت کرنے کے لیے تو پھر ایز از. جی سسٹر فائزہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ فی شأن کلہ. وفی شأنہ کلہ. وفی شأنہ کلہ. ٹھیک ہے. چلیں سب ایک ساتھ پڑھیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. پھر سے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. آنکھیں بند کر کے پڑھیں.
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु तयम्मुनु फी तनाअलिही व तरज्जुलिही व फी शअनि कुल्लिही। गुड, अब इसका तर्जुमा करें। कान, मैं अरबी पढ़ूंगी, आप तर्जुमा बताएंगे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु तयम्मुन। दाएं जानिब से शुरू करना, हाथ इसलिए नहीं कहेंगे कि तयम्मुन में यानी सब चीज़ें दाएं साइड्स की आ रही हैं। फी तनाउलिही, जूता पहनने में, व तरज्जुलिही, अपने कंघी करने में, व तुहूरिही, और पाकी हासिल करने में, व फी शानिही कुल्लिही, और अपने हर काम में। ठीक है, तो और हमने ये याद क्यों की है हदीस? ताकि हम इसको अपना लें और फिर जहाँ ज़रूरत पड़े और लोगों को इनकरेज करें तो उनको हदीस सुना के इनकरेज करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी कमी और कोताहियों को माफ़ फरमाए और हमारी तहारत के मामलात में हमारी मदद फरमाए। हम जहाँ भी हों, जिस हालत में भी हों, जब हमें पेश आए ज़रूरत तो ये इल्म हमारे काम आ जाए, ये इल्म वाकई इल्म नाफ़े बन जाए। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।